بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑو بوبی، تمہیں اس سے کیا؟ ڈاکٹر سائمن جانے اور اس کی لیبارٹری جانے، تم اپنی بات کرو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے بہرحال رپورٹ دینی ہی ہوگی، اس کے بعد سیکشن ہیڈ کوارٹر کیا ایکشن لیتا بھی ہے یا نہیں، یہ اس کی مرضی۔ بوبی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تم واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو۔ گو مجھے اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو گولی سے اڑا دوں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل تمہیں ہلاک کرنے کو نہیں چاہتا۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ایک چانس اور تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ لوتھر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ایرک فیلڈ سے باہر چھوڑ آئے گا، لیکن ابھی میں یہاں ہوں اور یہ بتا دوں کہ اس بار تمہارا وہ سیاہوں والا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے اب اگر تم نے دوبارہ ایرک فیلڈ میں کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں دوبارہ نہیں چھوڑوں گی، بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران حقیقتاً بوبی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ بوبی اس حد تک پہنچ جانے کے باوجود بھی انہیں چھوڑ سکتی ہے۔ تم نے واقعی مجھے حیران کر دیا ہے مس بوبی، اس لیے چلو میں بھی تمہیں ایک چانس دے دیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بوبی بے احتیاط چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ تم تو بے بس ہو، بوبی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے تڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور رسیاں جو صرف اس کے سینے کے گرد بندھی ہوئی تھی ٹوٹ کر نیچے جا گری، اور پھر اس سے پہلے کہ بوبی لوتھر یا کاسٹر سنبھلتے، عمران نے یکلخت کسی پرندے کی طرح چھلانگ لگائی اور پلک جھپکنے میں وہ کاسٹر کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گن جھپٹ کر ایک کونے میں جا کھڑا ہوا، اور ظاہر ہے مشین گن کا رخ بوبی، لوتھر اور کاسٹر تینوں کی اور تھا۔ بوبی حیرت سے پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ تم نے دیکھ لیا ہے بوبی کہ میں نے واقعی تمہیں ایک چانس دے دیا ہے، ورنہ اب تک تم تینوں کی روحیں عالم بالا تک پہنچ چکی ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بوبی بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ خبردار لوتھر اور کاسٹر، تم دونوں کے ہاتھ جیبوں میں نہیں جائیں گے ورنہ میں فائر کھول دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ بوبی تیزی سے ان کی طرف مڑی۔ کوئی حماقت نہیں ہوگی، سمجھے، بوبی نے غراتے ہوئے کہا، اور لوتھر اور کاسٹر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تم صرف ذہین ہی نہیں ہو عمران، پھرتیلے اور تیز بھی ہو، تمہاری ان خصوصیات نے مجھے مزید متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم چاہتے کیا ہو، بوبی نے کہا۔ میں نے صرف تمہاری بات کا جواب دیا ہے کیونکہ تم ہمیں چھوڑ کر یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم واقعی تمہارے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، لیکن تمہاری طبیعت اور فطرت باقی ایجنٹوں سے یکسر مختلف ہے، اس لیے میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ جہاں تک اس لیبارٹری کا تعلق ہے، اگر تم میری ایک شرط مان لو تو میں اس کے جواب میں اس لیبارٹری کو تباہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ کون سی شرط؟ بوبی نے چونک کر کہا، پاکیزائی سائنسدان ڈاکٹر عالم رضا کو میرے حوالے کر دو، اور وہ فارمولہ جس کی نقل پاکیزا سے حاصل کی گئی ہے وہ بھی واپس کر دو، تو میں خاموشی سے پاکیزا واپس چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ یہ تو تم نے قطعی احمقانہ بات کی ہے علی عمران، تمہیں معلوم ہے کہ میں صرف ایجنٹ ہوں، میرا لیبارٹری سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر میں بلیک تھنڈر سے غداری نہیں کر سکتی کہ میں پاکیزائی سائنسدان اور فارمولہ اپنے ہاتھوں سے واپس کر دوں، بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، میں جانوں اور لیبارٹری جانے، عمران نے کہا۔ نہیں، اب ایسا ہونا بھی ناممکن ہے، بلیک تھنڈر کا کوئی ایجنٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، بوبی نے جواب دیا۔ پھر تیسری صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ میں اپنا مشن مکمل کروں، عمران نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، تم جو چاہو کر سکتے ہو، ویسے میری آفر اب بھی قائم ہے، بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری آفر نہ مانوں تو؟ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا، تمہارے ساتھ ہی بہرحال ابھی تک بندے ہیں، میری لوتھر اور کاسٹر تینوں کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود ہوں گے، جہاں تک تمہارے ہاتھوں میں مشین گن کا تعلق ہے تو اس میں صرف سے میگزین ہی نہیں، اس لیے میں جب بھی چاہوں پلک جھپکنے میں مشین پسٹل ہاتھ سے باہر نکالوں اور تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر سکتی ہوں۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو آزمائش شرط ہے، بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پہلے مشین گن کا رخ دوسری طرف کر کے اسے چیک کروں اور تمہیں مشین پسٹل نکالنے کا موقع مل جائے؟ نہیں مس بوبی، ایسے کھیل میں نے خود بھی بے شمار بار کھیلے ہوئے ہیں، ہاں اگر تم اجازت دو تو میں یہ آزمائش اس لوتھر اور کاسٹر پر کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کر کے دیکھ لو، بوبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو عمران نے یکلخت ٹریگر دبا دیا، لیکن دوسرے لمحے کرچ کرچ کی آواز پر جب مشین گن سے نکلی تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ اب دیکھو تم میرے مشین پسٹل کی زد میں ہو اور اس میں میگزین موجود ہے، بوبی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل چلنے کی محسوس آواز سنائی دی اور گولیاں عمران کے قریب سے گزرتی ہوئی اگبی دیوار سے جا ٹکرائیں۔ تم نے واقعی مجھے حیران کر دیا ہے مس بوبی، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے ہاتھ میں موجود پسٹل ابھی اڑایا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ہی بوبی کے حلق سے چیخیں نکل گئیں اور وہ بے احتیاط اپنا ہاتھ جھٹکنے لگی۔
اس کے ہاتھ سے مشین گن پسٹل نکل کر دور ایک کونے میں جا گرا تھا. اس کی نالی آدھی سے زیادہ اڑ گئی تھی اور وہ بیکار ہو چکا تھا. لیکن بوبی کے ہاتھ پر خراش تک نہ آئی تھی. یہ تم نے کیسے کر لیا؟ بوبی نے حیران ہوتے ہوئے کہا. پہلی بار واقعی میں اس مشین گن کی ساخت نہ سمجھ سکا تھا، لیکن جیسے ہی اس میں سے کرچ کی آوازیں نکلی میں اس کی ساخت سمجھ گیا. اس کی دوسری سائڈ پر موجود اس ابھار کو جب تک ٹریگر دباتے ہوئے پریس نہ کیا جائے اس وقت تک مشین گن نہیں چل سکتی. ہمارے پاکیزہ میں کسی زمانے میں اسی قسم کی لاک بنائے جاتے تھے کہ جب تک محسوس ابھار کو پریس نہ کیا جائے چابی گھمانے کے باوجود لاک نہ کھل سکتا تھا. یہی ترکیب اس مشین گن میں بھی استعمال کی گئی ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بوبی نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا. تم لمحہ با لمحہ مجھے مزید حیران کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن میں چاہتی تو گولیاں تمہاری سائڈ سے نکل جانے کی بجائے تمہارے جسم میں بھی داخل ہو سکتی تھی. بوبی نے کہا. تم لوتھر سے مشین پسٹل لے لو اور بے شک میرا براہ راست نشانہ لے کر فائر کر دو، کم از کم تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا نشانہ کیسا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ بوبی نے یکلخت غصہ کھاتے ہوئے کہا تو عمران مسکرا دیا. عورت بہرحال عورت ہی ہوتی ہے، ذرا سی انا پر چوٹ پڑی تو غصہ آ گیا نا تمہیں. اگر تم اسے چیلنج سمجھتی ہو تو چیلنج ہی صحیح، لیکن یہ سن لو کہ اگر تمہاری یہ گولی مجھے بھی چھو نہ سکی تو پھر تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گی. عمران نے کہا. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی اور اب مجھے یقین آ گیا کہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو، اس لیے میں تسلیم کرتی ہوں کہ تم واقعی گولیوں کا نشانہ نہ بن سکو گے. لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ آخری بات کرو. بوبی نے کہا. آخری بات تو مرد اس وقت کرتا ہے جب تمہارے ہاں پادری اور ہمارے ہاں نکاح ہوا بولنا شروع کر دیتا ہے. عمران نے کہا تو بوبی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی. تمہارا مطلب شادی سے ہے تو کیا تمہارے ہاں شادی کے بعد مرد بولنا بند کر دیتے ہیں؟ بوبی نے ہنستے ہوئے کہا. انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. بیگم صاحبہ بولنا بند کریں گی تو بیچارہ صاحب بولے گا. بہرحال ایسا ہے کہ تمہاری تجویز کے مطابق ہم میڈک فیلڈ سے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا مشن کس طرح مکمل کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہوگا، اور تم ہمیں کس طرح روکتی ہو یہ تمہارا کام ہوگا. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. بوبی نے فوراً ہی کہا تو عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن بوبی کی طرف اچھال دی. بوبی نے مشین گن پکڑی اور پھر وہ لوتھر کی طرف مڑ گئی. عمران کے ساتھیوں کو رسیوں کی بندشوں سے آزاد کرو اور پھر ان سب کو جیپ میں بٹھا کر فرسٹ چیک پوسٹ پر سے باہر پہنچا آؤ اور جہاں بھی عمران کہے. بوبی نے کہا. اگر تم ہمیں ہماری جیپ جو ہم نے ہوٹل کے باہر چھوڑی تھی اسے وہ دے دو تو ہم خود چلے جائیں گے. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، وہ جیپ منگواؤ اور فرسٹ چیک پوسٹ سے باہر عمران کے حوالے کر دو. بوبی نے جواب دیا. تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ عمران نے کہا. نہیں، میں یہیں رہوں گی. بوبی نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. ارے اس قدر بھی بے مروتی اچھی نہیں لگتی. عمران نے چونک کر کہا، لیکن بوبی رکے بغیر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ لوتھر اور کاسٹر دونوں عمران کے ساتھیوں کو رسیوں کی بندشوں سے آزاد کروانے میں مصروف ہو گئے. آپ نے کس طرح رسیاں کاٹ لی؟ اچانک لوتھر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. بوبی کے حسن نے رسیاں جلا دی تھی. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار لوتھر بھی بے احتیاط مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے سے باہر نکل کر ایک اور بڑے کمرے میں پہنچ گئے. آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کی جیپ منگواتا ہوں، لوتھر نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا کمرے سے باہر چلا گیا. کمرے میں دیواروں کے ساتھ 10 کے قریب مسلح افراد کھڑے تھے. وہ حیرت بھری نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے. وہ بھی واقعی عجیب طبیعت کی مالک ہے، صفدر نے کہا. احمق ہے، ضرورت سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے. جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا. یہ تم نے کیا بازی گروں کی طرح شعبدے بازی شروع کر دی تھی؟ ان کا صفایا کر دیا ہوتا. تنویر نے کہا. یہ باہر موجود افراد کیا ہمیں زندہ جانے دیتے؟ عمران نے کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے. لیکن کیا اب آپ واقعی باہر چلے جائیں گے؟ لیکن پھر دوبارہ تو آنا مسئلہ بن جائے گا. اس بار ہاور نے کہا. اب کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، عمران نے مختصر سا جواب دیا. تو باقی ساتھی خاموش ہو رہے. تھوڑی دیر بعد وہ سب اپنی جیپ میں بیٹھے لوتھر اور اس کے آدمیوں کی 2 جیپوں کے درمیان چلتے ہوئے فرسٹ چیک پوسٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. عمران کے چہرے پر اس بار اطمینان تھا، جیسے وہ ناکام واپس جانے کی بجائے مشن مکمل کر کے جا رہا ہو. بوبی نے سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کیا، پھر کال دینا شروع کر دی. سیکشن ہیڈ کوارٹر کے کمپیوٹر سے رابطہ قائم ہونے کے بعد اور اسپیشل کوڈ دہرانے کے بعد اس کا رابطہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کی چیف جیکسن سے ہو گیا. جیکسن. بول رہا ہوں بوبی. کیا رپورٹ ہے؟ اوور. جیکسن کی آواز سنائی دی. تمہارا آئیڈیا درست رہا ہے جیکسن. عمران اور اس کے ساتھی ایرک فیلڈ میں داخل ہو گئے تھے. اوور. بوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا. او پھر اوور. جیکسن کے لہجے میں یکلخت تشویش کے آثار نمودار ہو گئے اور جواب میں بوبی نے ان کی گرفتاری سے لے کر انہیں واپس ایرک فیلڈ سے باہر بھجوانے تک ہی پوری رپورٹ دے دی. کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم نے انہیں واپس زندہ جانے دیا؟ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جیکسن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی.
مجھے اس عمران کی ذہانت پسند آ گئی، اس لیے میں نے اسے ایک چانس اور دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن بعد میں جو حالات سامنے آئے اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس نے دراصل مجھ پر احسان کیا ہے۔ اوور۔ وہ کیسے؟ جیکسن نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں بوبی نے اس کمرے میں ہونے والے تمام واقعات دہرا دیے۔ وہ واقعی ایسا ہی آدمی ہے۔ اصل میں حماقت تم سے ہوئی کہ تم نے اسے اس غار سے اٹھا کر لے آئی، پھر اسے ہوش دلایا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ وہیں غار میں ان کے جسم میں گولیوں سے چھلنی کر دیتی، یا اسے باہر لے آنا ضروری تھا تو تب بھی اسے ہوش میں لائے بغیر گولیوں سے اڑا دینا تھا۔ اوور۔ جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایرک فیلڈ کے بارے میں کس سے معلومات ملی ہے، اور میں نے معلوم کر لیا ہے۔ تمہیں یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ لیبارٹری کے چیف ڈاکٹر سائمن کی عیاش فطرت اس کی وجہ بنی ہے۔ ڈاکٹر سائمن حد درجہ عیاش فطرت آدمی ہے۔ وہ صرف میری آواز سن کر مجھ پر جھج گیا، اور پھر جب عمران اور اس کے ساتھ اس بے ہوش ساتھیوں کو غار میں سے اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئی تو اس نے مجھے اسکرین پر دیکھا۔ فوراً ہی مجھے رات گزارنے کی نہ صرف دعوت دے ڈالی بلکہ لیبارٹری چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس وقت تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی اس لیے کی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو جس گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا اس کا توڑ اس کے پاس تھا، لیکن جب وہ میرے پاس اسپیشل گیسٹ ہاؤس پہنچا تو مجھے اس پر بے پناہ غصہ آیا۔ وہ بوڑھا کھوسٹ مجسمِ شیطان ہے۔ میں نے اسے ساتھ لیا، پھر لوتھر سے یہ کہہ کر ہم واپس آ رہے میں اسے وہاں ایک ایسے مکان میں لے گئی جسے میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لوتھر سے لیا تھا۔ اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ میں ڈاکٹر سائمن کو وہاں لے گئی۔ پھر تم میری فطرت جانتے ہو، میں نے اس ڈاکٹر سائمن کی بس ہڈیاں نہیں توڑی، باقی میں نے اس شیطان کو مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو میں تہہ خانہ بند کر کے واپس آ گئی۔ وہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے۔ اس شیطان نے نہ صرف جہاں ایرک فیلڈ میں عورتیں رکھی ہوئی ہیں بلکہ کنسارٹا میں بھی اس کی عورتیں موجود ہیں۔ عمران نے کنسارٹا میں اس کی کسی عورت کا کھوج نکال لیا اور اس سے اسے ایرک فیلڈ کے بارے میں معلومات مل گئی۔ اوور۔ او بوبی، یہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ ڈاکٹر سائمن کی صدقت کا مین ہیڈ کوارٹر کو بھی علم ہے، لیکن وہ جس پائے کا سائنسدان ہے اس کی وجہ سے مین ہیڈ کوارٹر نے اسے ہر قسم کی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس کے بغیر تو لیبارٹری میں سارا کام رک جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ اس سے بلیک تھنڈر کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے واقعی غلطی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں بھی کوئی عام عورت سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم ان معاملات میں کس قدر سرد مہر اور باکردار واقع ہوئی ہو۔ تمہارے بارے میں جو جانتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تمہارا جسم تو مغربی ہے لیکن اس کے اندر روح خالصاً مشرقی ہے، لیکن اسے سمجھا بجھا کر واپس بھجوا دیتی اور اسے فوراً اس تہخانے سے نکالو اور لیبارٹری سے بھیجو فوراً۔ اوور۔ جیکسن نے انتہائی جوش بھرے لہجے میں کہا، اچھا اگر تم کہتے ہو تو میں بھیج دیتی ہوں اسے واپس، ورنہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بوڑھے کھوسٹ کو اس تہخانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اور پھر اس کی لاش کتوں اور چیلوں کے سامنے پھینکوا دوں۔ اوور۔ بوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور فوراً اسے واپس بھجواؤ، فوراً، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور سنو، عمران کو بھی لامحالہ تم نے اپنی فطرت کے مطابق اس ڈاکٹر سائمن کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ عمران جس ذہانت اور فطرت کا آدمی ہے، اس نے یقیناً ڈاکٹر سائمن کو استعمال کر کے لیبارٹری کے خلاف مشن مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ وہ ایرک فیلڈ یا کنسارٹا میں ڈاکٹر سائمن کی کسی دوست عورت کے ذریعے سائمن کو بھلوائے گا، پھر ڈاکٹر سائمن کے ذریعے وہ اپنا مشن مکمل کر لے گا۔ اس لیے تم اسے فوراً لیبارٹری بھجوا دو۔ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تاحکم ثانی کسی بھی حالت میں اور کسی بھی صورت میں لیبارٹری سے باہر نہ آئے، اور ہاں یہ بھی سن لو کہ اب چونکہ عمران لیبارٹری کے لیے یقیناً خطرہ بن چکا ہے، اس لیے اب اس کی موت ضروری ہو چکی ہے۔ اوور۔ جیکسن نے تیز لہجے میں کہا، فی الحال تو میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایرک فیلڈ سے باہر بھجوا دیا ہے، لیکن اب اگر وہ دوبارہ واپس آئے تو پھر یقیناً ان کی موت عبرت ناک ہوگی۔ اوور۔ بوبی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا اب عمران کسی اور پہلو سے وار کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے تمہیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اوور۔ جیکسن نے کہا، تم میرے دوست ہو جیکسن، اس لیے میں تمہاری اس توہین آمیز بات کو برداشت کر گئی ہوں، ورنہ تم جانتے ہو کہ مین ہیڈ کوارٹر بھی میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھ سے ایسی توہین آمیز بات نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عمران کے مقابلے میں اس سے کمزور ایجنٹ ہوں؟ اوور۔ بوبی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا ڈیئر، میں تم سے زیادہ عمران کو جانتا ہوں اور تمہارا پہلی بار اسے ٹکراؤ ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمران کو مین ہیڈ کوارٹر نے سیف لسٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مین ہیڈ کوارٹر بھی عمران کی صلاحیتوں کا قائل ہو چکا ہے۔ تم سے پہلے کئی سپر ایجنٹ اسے ٹکرا چکے ہیں، جن میں سپریم ایجنٹ ٹرومن بھی شامل ہے، اور سپریم ایجنٹ ٹرومن نے عمران سے ٹکرانے کے بعد بلیک تھنڈر سے بغاوت کر دی اور مین ہیڈ کوارٹر نے اس کی موت کا جنرل آرڈر دے دیا، لیکن پھر مین ہیڈ کوارٹر نے یہ حکم واپس لے کر ٹرومن کو بھی سیف لسٹ میں شامل کر دیا۔ اس طرح ہومر، کاربن اور ٹامور جیسے سپر ایجنٹ عمران سے ٹکرا چکے ہیں۔ اس کیس میں سپر ایجنٹ بیروفن بھی مرتے مرتے بچا ہے اور اسے انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب نام میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ علی عمران جو بظاہر انتہائی معصوم سا نوجوان نظر آتا ہے، وہ در حقیقت کیا ہے۔ اوور۔ جیکسن نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو،
میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی کافی کچھ سن رکھا ہے، اسی لیے تو میں اسے بار بار موقع دے رہی ہوں تاکہ اس کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اوور اینڈ آل، بوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اسے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے اٹھا کر ایک الماری میں رکھا۔ پھر واپس مڑ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس مس۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ لوتھر کو میرے پاس بھیجو فوراً، بوبی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، بوبی نے کہا تو دروازہ کھلا اور لوتھر اندر داخل ہوا۔ یس مس، لوتھر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بوبی نے پوچھا۔ وہ جیپ میں بیٹھ کر کنساٹا کی طرف واپس چلے گئے ہیں، میں نے سب کو ہوشیار اور الرٹ بھی کر دیا ہے، اور آپ کی ہدایات کے مطابق ایرک فیلڈ کے گرد اسپیشل ریس کا خصوصی حصار بھی قائم کرا دیا ہے۔ فرسٹ چیک پوسٹ پر میں اب خود موجود رہوں گا، لوتھر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس مکان میں جاؤ جو میں نے تم سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے حاصل کیا تھا۔ اس کی تہانی میں ڈاکٹر سائمن موجود ہے، کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے جاؤ، اس کی بینڈیج کراؤ، پھر اسے واپس لیبارٹری پہنچا دو۔ بوبی نے کہا۔ ڈاکٹر سائمن کو بینڈیج؟ کیا مطلب؟ لوتھر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ پر بری نظریں ڈالی تھی جس کی میں نے اسے ہلکی سی سزا دے دی ہے۔ اگر وہ معروف سائنسدان نہ ہوتا تو میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر رکھ دیتی۔ بوبی نے اصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اچھا، میں سمجھ گیا مس، ٹھیک ہے، میں انہیں مزید سمجھا دوں گا، لوتھر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور سنو، اس لڑکی جوڈیشا کی جو اس ڈاکٹر سائمن کے ایرک فیلڈ میں عورت ہے، اس کی اور اس کے مکان کی مکمل نگرانی کراؤ۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ عمران اس جوڈیشا کو کسی نہ کسی انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ بوبی نے مزید احکامات دیتے ہوئے کہا۔ یس مس، لوتھر نے کہا۔ پھر بوبی نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو لوتھر سلام کر کے مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران، کاش اب تم واپس نہ آؤ اور تم سے کسی اچھے اور خوشگوار ماحول میں دوبارہ ملاقات ہو۔ تم واحد مرد ہو جس سے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں زندگی میں پسند آنے والے پہلے ہی مرد کو اپنے ہی ہاتھوں قبر میں اتار دوں۔ بوبی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کرسی کی نشست سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرک فیلڈ سے جیپ میں سوار ہو کر سیدھا کانساٹا پہنچا۔ یہاں کانساٹا کے ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرے کرائے پر لے لیے اور اس وقت وہ سب عمران کے کمرے میں جمع تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ہارڈ کافی پی۔ ہارڈ کافی نے ان کے سفر کی ساری تھکان ختم کر دی۔ وہ اب پوری طرح حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پروگرام تو وہی ہے، ظاہر ہے اس میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ وہی گواہوں اور چوہاروں والا، اور کون سا ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کا یہ بے موقع مذاق پسند نہ آیا۔ کرتی رہو مس سنجیدگی سے بات، میں نے کب منع کیا؟ اب میں اتنا بھی رجت پسند نہیں ہوں کہ عورت کو عورت سے بات کرنے سے بھی منع کر دوں۔ مردوں کی بات دوسری ہے، عمران نے جواب دیا تو جولیا کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم پھر مذاق کر رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اپنا پروگرام بتاؤ، جولیا نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا مجھ سے۔ لیکن ایک تو میرا نام عمران ہے، سنجیدگی نہیں، دوسرا میں مرد ہوں، عورت نہیں، عمران نے کہا۔ تو تم باز نہیں آؤ گے؟ جولیا نے یکلا جھک کر اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ پروگرام تنویر کے حصے میں ہے، میرے حصے میں کہاں؟ عمران نے چونک کر کہا اور کمرہ بے احتیاط کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا بھی بے بسی کے انداز میں مسکرا دی۔ یعنی تم چوری کھانے والے مجنوں ہو، ہون دینے والی نہیں؟ یعنی تم چوری کھانے والے مجنوں ہو، ہون دینے والی نہیں؟ تنویر نے موقع مناسبت دیکھتے ہی چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ مجنوں بیچارے میں اگر ہون ہوتا تو پھر وہ مجنوں کیوں کہلاتا؟ رستم زمانہ کہلاتا۔ جہاں تک چوری کھانے کی بات ہے تو بیچاری لیلا کوئی غریب خاتون ہوگی جو مجنوں کو چوری ہی کھلا سکتی ہوگی۔ ہماری لیلا تو ہمیں مرغے روز کھلانے کی دعوت دے سکتی ہے، کیوں جولیا؟ عمران نے بڑی امید بھری نظروں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں یہ لیلا مجنوں کا قصہ چھوڑو اور ہمیں مشن کے بارے میں آئندہ کا پروگرام بتاؤ، جولیا نے اسی لہجے میں کہا، لیکن اب اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا مصنوعی ہے غصہ۔ عمران کی باتوں سے اس کی ذہنی روب بدل چکی تھی۔ لیلا مجنوں قصہ نہیں، حقیقت ہے۔ ہر دور میں لیلا اور مجنوں موجود رہتے ہیں، البتہ نام بدل جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر سائمن کو کانساٹا میں بلوائیں گے یا پھر آپ دوبارہ ایرک فیلڈ جا کر وہاں اسے نکلوائیں گے؟ اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ تم سے مجھے واقعی بے حد ڈر لگتا ہے کیپٹن شیل، تم خاموش رہ کر صرف تجزیہ کرتے رہتے ہو، جب بولتے ہو تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہو،
گو مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ بات موضوع بدلنے کے لیے کی ہے، لیکن تمہارا تجزیہ 100% درست ہے۔ میں واقعی ڈاکٹر سائمن کو استعمال کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام تو تم وہاں ایرک فیلڈ میں بھی کر سکتے تھے۔ بوبی لوتھر اور اس کے ساتھیوں کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سائمن کی دم میں بم رکھ کر باندھ کر اسے واپس لیبارٹری میں دھکیل دیتا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم میری بات سے چڑ کیوں جاتے ہو؟ مجھے تو یوں لگنے لگا ہے کہ تم مجھے اب ایک احمق اور جذباتی عورت ہی سمجھنے لگے ہو۔ جولیا نے یکلخت انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم بات ہی ایسی کرتی ہو؟ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا، تمہیں صرف اپنی ہی بات سمجھ میں آتی ہے، مس جولیا کی بات تمہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ تنویر نے فوراً ہی لوہے کو گرم دیکھ کر چوٹ لگاتے ہوئے کہا، عمران صاحب میں نے بھی محسوس کیا کہ اب آپ مس جولیا کی بات کو یا تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں یا پھر طنزیہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مس جولیا نے درست کہا، جو کام اب جہاں کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں ایرک فیلڈ میں بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر سائمن لیبارٹری انچارج ہے، وہ باہر آ چکا تھا، اسے کسی بھی انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی تو آپ اسے استعمال کرنے کا پلان بنا رہے ہیں؟ صفدر نے بھی جولیا کی تائید کرتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر بے احتیاط فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھا یہ سب میرے ہمدرد ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو اصل نہ صحیح ریہرسل ہی صحیح۔ عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا، کیا اصل اور کیا ریہرسل، کھل کر بات کرو۔ جولیا نے کہا، اصل تو صفدر کے خطبہ یاد کرنے اور چوہارے کھانے کے بعد ہوتی ہے، لیکن ریہرسل تو پہلے کی جا سکتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یعنی آپ میاں بیوی کی لڑائی کی ریہرسل کر رہے تھے؟ صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میاں بیوی کی لڑائی تو ہو ہی نہیں سکتی، بیچاری میاں میں اتنا دم ہم ہی کہاں رہ جاتا ہے کہ وہ لڑائی کر سکے۔ لڑائی تو صرف بیوی کرتی ہے، اس لیے سے بیوی کی لڑائی تو کہا جا سکتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی بہرحال نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ اب اگر تم نے سنجیدگی سے جواب نہ دیا تو میں احتجاجاً اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، دیکھو جولیا، ہمہ ضد مت کیا کرو، یہ مشن مذاق نہیں ہے، بلیک تھنڈر کے خلاف مشن ہے اور ہم اس لیبارٹری کو اس وقت تک تباہ نہیں کر سکتے جب ہم وہاں سے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عالم رضا اور فارمولہ واپس نکال نہ لیں۔ اور لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات تم خود دیکھ چکی ہو کہ اس غار میں ہمیں بے ہوش کر دیا گیا، حالانکہ اس غار سے کوئی راستہ لیبارٹری تک جاتا ہی نہ تھا۔ یہ تو بوبی کو تجسس تھا کہ ہم نے ایرک فیلڈ کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کر لی کہ اس نے ہمیں ہوش دلایا، ورنہ وہ ہمیں اس بار بے ہوشی کے عالم ہی گولی مار کر سارا مسئلہ ختم کر سکتی تھی۔ اگر میں اس وقت بوبی کی بات نہ مانتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، ہم بوبی لوتھر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر لیتے، لیکن پورا قصبہ ہمارے دشمنوں کا ہے۔ لیبارٹری بند تھی، یہ درست ہے کہ ڈاکٹر سائمن بدفطرت آدمی ہے، لیکن بہرحال وہ لیبارٹری انچارج ہے، اور لیبارٹری انچارج کسی ایسے آدمی کو نہیں بنایا جا سکتا جو آسانی سے ڈیل ہو سکے۔ اس لیے میں یہاں واپس آ گیا ہوں تاکہ جہاں اطمینان سے بیٹھ کر کوئی ایسی پلاننگ سوچی جائے جس سے مشن مکمل ہو سکے، لیکن تم اس طرح لٹھ لے کر پیچھے لگ جاتے ہو جیسے میں پلاننگ بنا چکا ہوں لیکن تم سے چھپا رہا ہوں۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری عمران، مجھے واقعی اس طرح ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جولیا نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا، ضد ہی تو ایک ایسا حربہ ہے جس سے ساری فرمائشیں پوری ہو سکتی ہیں، ورنہ کون پروں پر پانی پڑنے دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں جواب دیا تو صفدر اور ہاور دونوں بے احتیاط ہنس پڑے، جبکہ کیپٹن شیل مسکرا دیا۔ البتہ تنویر اسی طرح ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ تم نے پھر وہی باتیں شروع کر دی؟ اچھا اب بتاؤ، کیا ہر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو ہوگا ہی صحیح، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے ذہن میں ایک شاندار آئیڈیا ہے، ڈاکٹر سائمن کی بجائے میرا خیال ہے کیوں نہ مس بوبی کے ذریعے مشن مکمل کیا جائے۔ عمران نے کہا تو جولیا بے احتیاط چونک پڑی، کیا مطلب بوبی کے ذریعے کیسے مشن مکمل ہو سکتا ہے؟ بوبی تو اس لیبارٹری میں جا ہی نہیں سکتی، جولیا نے کہا، میں اسے واقعی وہاں جانے ہی کب دیتا ہوں، وہاں ڈاکٹر سائمن موجود ہوگا اور ڈاکٹر سائمن کی موجودگی میں اس کا وہاں جانا میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا، ہاں تو تم اب بوبی پر رچ چکے ہو، اس لیے تم نے اسے گولی نہیں ماری تھی، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب کیا بتاؤں مس جولیا، بوبی کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو، میں تنویر کی آنکھوں میں سے دیکھ کر چمک آ گئی تھی۔ عمران نے بڑے رومانٹک انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ تنویر نے یکلخت وسیلے لہجے میں کہا، چلو یہ واحد رکاوٹ بھی دور ہو گئی، ویری گڈ۔ عمران نے ایسے کہا جیسے واقعی ایک بڑی رکاوٹ اس کے راستے سے ہٹ گئی ہو۔ اب تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، سمجھے؟ جولیا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، مس جولیا
آخر آپ سب کچھ جانتے بوجھتے اس قدر جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح عمران صاحب کی عادت کا علم ہے کہ وہ ایسی باتیں صرف آپ کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ صفدر نے جولیا کے چہرے کے ساتھ کو غصے کی شدت سے تھرتھراتے دیکھ کر اسے نارمل کرنے کے لیے کہا، کیوں چڑھاتا ہے مجھے کیا دلچسپی ہے اس میں؟ یہ جہاں چاہے جھک مارتا پھرے۔ جولیا نے اس بار قدرے گلوگیر سے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے انداز میں اس قدر تیزی تھی کہ عمران اور دوسری ساتھیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تم ہو ہی گھٹیا آدمی، تمہیں کسی کی جذبات سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے، نان سینس۔ اسی لمحے تنویر نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب آپ تینوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران نے تنویر کے جانے کے بعد صفدر، کیپٹن شیل اور ہاور کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عمران صاحب اب میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ صفدر نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی اور عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ عمران صاحب نے جو کچھ کہا درست اور برموقع کہا۔ اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو صفدر اور ہاور کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے بالکل درست پلان بنایا، میں ان کی ذہانت کی داد دیتا ہوں، حالانکہ میں مسلسل اس بارے میں سوچتا رہا ہوں، لیکن یہ آئیڈیا میرے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ ڈاکٹر سائمن سے زیادہ بوبی کے ذریعے زیادہ آسانی سے مشن مکمل کیا جا سکتا ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اس میں مس جولیا کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاور نے کہا۔ ضرورت تھی ہاور؟ مس جولیا کے جذبات سے ہم تو خیر واقف ہیں، عمران صاحب ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں۔ عمران صاحب نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی اور عمران صاحب کی توقع کے مطابق مس جولیا جذباتی ہو کر چلی گئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہائیں گی، اس طرح ان کا جذباتی دورہ بہت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ لامحالہ انتقامی طور پر بے حس ہو جائیں گی، اور عمران صاحب بھی اس کی یہی کیفیت چاہتے ہوں گے، کیونکہ بوبی کے ذریعے مشن مکمل کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمران صاحب بوبی کو جذباتی جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بوبی کے دل میں عمران صاحب کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، اور یقیناً عمران صاحب نے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ پلاننگ کی ہے۔ اگر عمران صاحب یہ پیش بندی نہ کرتے تو تم خود سوچو ایئر موقع پر جولیا کا رد عمل کیا ہوتا، اور اس سے پلاننگ کا کیا حشر ہوگا۔ کیپٹن شیل نے پوری تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو ہاور کے ساتھ ساتھ صفدر نے بھی بے احتیاط طویل سانس لیا۔ ہاں کامیاب رہتی ہے، اصل پلاننگ تو آج تک کامیاب ہوئی نہیں، دوسری کہاں سے کامیاب ہوگی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر کے ساتھ ساتھ کیپٹن شیل بھی ہنس پڑا۔ میں مس جولیا کو منع کر لے آتا ہوں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح منع کر لیا نا، ورنہ کہیں وہ واقعی مجھے گولی نہ مار دے، عمران نے کہا، اور صفدر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران صاحب آپ بوبی کے ذریعے کس طرح مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی آواز کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اچانک ہاور نے کہا۔ بوبی بلیک تھنڈر کی گولڈن ایجنٹ ہے، ہمارے وہاں سے آنے کے بعد اس نے لامحالہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی ہوگی، اور یہ لازمی بات ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے اسے مزید محتاط اور ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے ڈاکٹر سائمن کو بھی مزید ہوشیار اور محتاط رہنے کی تلقین کر دی ہو، اس لیے صرف آواز کو استعمال کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میرے ذہن میں جو پلاننگ ہے اس کے مطابق میں بوبی سے سیکشن ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے سامنے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے چیف سے بات کرے۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکا تو سیکشن ہیڈ کوارٹر کے چیف کی آواز کو استعمال کر کے میں مشن مکمل کر لوں گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے لامحالہ بوبی اور لیبارٹری کے انچارج کے ساتھ ساتھ علیحدہ خصوصی کوڈ مقرر کر رکھے ہوں گے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ بوبی کو اس فریکوینسی کا بھی علم ہو جو لیبارٹری کے لیے محسوس ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ تم سب کی بے ہوشی کے دوران میری لوتھر کے آدمی کاسٹر سے تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی۔ کاسٹر نے باتوں باتوں میں ایک خاص ٹرانسمیٹر کا ذکر کیا جسے ڈاکٹر سائمن، لوتھر اور بوبی کے درمیان ہمارے متعلق بات چیت ہوئی تھی۔ اس ٹرانسمیٹر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، لیکن اس کے لیے تو ہمیں ایرک فیلڈ جانا ہوگا، کیونکہ لوتھر تو باہر نہیں جائے گا، کیپٹن شیل نے چونک کر کہا۔ جہاں تک بوبی کی فطرت کو میں سمجھتا ہوں، اس بار اگر ہم ایرک فیلڈ میں جائیں تو بوبی واقعی ہم پر فائر کھول دے گی، اور اب تو فراس کا سہارا بھی ہمیں نہ مل سکے گا۔ پہلے بھی اس نے انتہائی بھاگ دوڑ کے بعد اس کا سہارا تلاش کیا تھا، عمران نے کہا۔ تو آپ بوبی کے ساتھ ساتھ لوتھر کو ایرک فیلڈ سے باہر نکالیں گے، کیپٹن شیل نے کہا۔ اگر نہیں بوبی کی پوری توجہ مجھ پر ہوگی یا پھر پورے گروپ پر، اس لیے اگر میرے اور جولیا کے علاوہ تم لوگ علیحدہ علیحدہ وہاں داخل ہو جاؤ تو شاید بوبی اور لوتھر تمہاری طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ ہاور کی قد و قامت اور جسامت لوتھر سے ملتی ہے، اس لیے میرا پروگرام ہے کہ ہاور کو ایرک فیلڈ میں کسی طرح داخل کرا دیا جائے، اور ہاور لوتھر کو قابو میں کر کے اس کا میک اپ کر لے اور خاص طور پر اس ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لے، تو پھر ہم بوبی کی نظروں میں آئے بغیر ایرک فیلڈ میں داخل ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ یہ کام تو میں کر لوں گا، لیکن اصل مسئلہ وہاں داخلہ ہے، ہاور نے کہا۔
دیکھو پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوتھر اور بوبی دونوں کو میں جہاں کانساٹا میں بلوا لوں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے سائڈ میز پر رکھے ہوئے فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا، پھر ریسیور اٹھا کر اسے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ ایرک فیلڈ کے شیرف مسٹر لوتھر کا نمبر چاہیے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ ایرک فیلڈ کنسارٹر سے منسلک ہے یا اس کا رابطہ نمبر علیحدہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ منسلک ہے، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صفدر اور جولیا تنویر اندر داخل ہوئے۔ جولیا نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر یہ بات تھی تو تم مجھے کھل کر بتا دیتے۔ جولیا نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے عمران سے کہا، کون سی بات؟ عمران نے چونک کر کہا، یہی کہ تم بوبی کو چکر دے کر مشن مکمل کرنا چاہتے ہو۔ جولیا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لا حول ولا قوت، تم مجھ سے ایسی توقع کر سکتی ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیسی توقع؟ کیا مطلب؟ جولیا نے بے احتیاط چونک کر کہا، یہی کہ میں کسی کو چکر دے کر مشن مکمل کروں گا، ایسا گھٹیا کام میں کر سکتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا، پلیز عمران صاحب، میں نے بڑی مشکل سے مس جولیا کو نارمل کیا ہے، باپ دوبارہ انہیں ناراض نہ کریں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن تم خود سوچو صفدر، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا آدمی کسی کو چکر دے؟ میں تو چکر کی بجائے سیدھا سادھا جمع تفریق کا قائل ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا تم بوبی سے جمع تفریق کرو گے؟ کیوں؟ جولیا کی ناک سے ایک بار پھر شو شو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ چلو اگر تمہیں جمع تفریق پر اعتراض ہے تو میں صرف ضرب تقسیم کر لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہ اور بھی غلط کام ہے، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ نہیں کروں گا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ بوبی کو اغوا کر کے تمہیں اس کے میک اپ میں وہاں پہنچا دوں گا اور پھر اطمینان سے جمع تفریق ضرب تقسیم کرتا رہوں، لیکن اب تم نے منع کر دیا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آخر تم ڈپٹی چیف ہو، ڈپٹی ہمیشہ چیف سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جولیا بے احتیاط مسکرا دی۔ او تو تم میری بات کر رہے تھے، پھر ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرتے رہو، آخر مشن تو مکمل کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ڈپٹی چیف سے زیادہ سخت ہوتے ہیں؟ جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، ڈپٹی کا مطلب ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ زیادہ سخت ہی ہوں گے۔ کاش میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، تم بے شک اپنا شوق پورا کر لیا کرو، اس کام کے لیے میں نے تنویر کو مقرر کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اسے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس شیرف آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، شیرف لوتھر سے بات کراؤ، میں کنسارٹا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ علی عمران؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ہاں وہی پاکستانی ایجنٹ جسے شیرف لوتھر اور مس بوبی نے ازہد ایرک فیلڈ سے باہر بھیجا تھا، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد لوتھر کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں شیرف لوتھر بول رہا ہوں۔ لوتھر کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسٹر شیرف، مس بوبی سے میری بات کراؤ، عمران نے کہا۔ سوری مس بوبی آرام کر رہی ہیں اور میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا، دوسری طرف سے لوتھر کی تیز آواز سنائی دی۔ اس سے میری بات کراؤ ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے آرام کرتی رہ جائے گی، میں اسے اور تمہیں موت سے بچانا چاہتا ہوں، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ موت سے؟ اچھا ہولڈ آن کریں، میں دوسری طرف سے کہا گیا اور ریسیور پر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد بوبی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، بوبی بول رہی ہوں، کیا بات ہے مسٹر علی عمران؟ بوبی نے اس بار لہجے میں کہا، کیا تم اتنی جلدی سو جانے کی عادی ہو؟ جوانی میں تو اتنی نیند جلدی نہیں آیا کرتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے یہی کچھ کہنے کے لیے کال کی ہے؟ بوبی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ واہ، غصے میں تو تمہاری آواز اور بھی زیادہ دلکش ہو جاتی ہے، اور جب آواز میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر لامحالہ چہرہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو چند لمحوں تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ کیا پھر نیند تو نہیں آ گئی؟ عمران نے کہا۔ عمران، کیا تم مجھے پسند کرنے لگے ہو؟ اچانک بوبی کی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ اس بار نرم تھا، کیونکہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں، میرے جسم میں دل نہیں، میرے دل میں جذبات نہیں، اور میں جذبات میں گرمی نہیں، کیا میں تمہیں پتھر کا بنا ہوا لگتا ہوں؟ عمران نے ٹھیٹھ عاشقانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے اس طرح کی نکھیوں سے پاس بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف دیکھا جیسے اسے اپنی فکرے کی داد وصول کرنا چاہتا ہو، اور جولیا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ بہت خوب، تم واقعی خوبصورت باتیں کرتے ہو، لیکن مسٹر علی عمران، یہ معاملہ صرف پسندیدگی تک ہی رکھنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ مجھے اس سے آگے بڑھنے والوں سے سخت نفرت ہے، کیونکہ میرے اندر مشرقی روح ہے، اور یقیناً تم پوچھو گے روح مشرقی کیوں ہے، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا میری دادی کی وجہ سے ہے۔ میری دادی ایشیائی خاتون تھی، بوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر سائمن کے ساتھ جب تم گئی تھی اس وقت شاید تمہاری دادی کی روح آور گولیاں کھا کر سوئی ہوئی تھی،
इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो दूसरी तरफ से बॉबी बे एहतियात हंस पड़ी। काश तुम उस बूढ़े खूसट से पूछ सकते, वो अभी तक लिबार्टी के अंदर पड़ा कराह रहा होगा। बॉबी ने हंसते हुए कहा तो इमरान बे एहतियात चूम पड़ा। लिबार्टी के अंदर पड़ा कराह रहा होगा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। इमरान ने वाकई हैरत भरे लहजे में कहा, वो बूढ़ा खूसट अय्याश फितरत का है। जब तुम पहाड़ी के गार में बेहोश पड़े थे तो मेरी उससे बात हुई, वो मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझ पर रिझ गया, और जब मैं गार के अंदर गई तो लाजमन उसने मुझे स्क्रीन पर देखा होगा, फिर तो उस पर जैसे दोहरा सा पड़ गया। उसने फ़ौरन ही बाहर आने मेरे पास रहने की बात कर दी। मैं चूँकि तुम्हें होश में लाना चाहती थी और जिन शुआओं से तुम्हें बेहोश किया गया था उसका तोड़ भी उसके पास था, इसलिए मैंने उसे आने की इजाज़त दे दी। तोड़ के बाद तुम्हें चूँकि 1 घंटे बाद होश आना था, इसलिए डॉक्टर साइमन को मैं साथ लेकर एक और मकान में गई। उसकी बाँछें खुली हुई थी और वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा था कि मुझे उसे घिन आने लग गई। मैं उस अय्याश बूढ़े गिद्ध को सबक देना चाहती थी, इसलिए मैं उसे अलहदा मकान में ले गई। वहाँ एक तहखाना भी है, उस तहखाने में पहुँचकर वो वाकई बेकाबू हो गया, लेकिन फिर उसका जो हशर हुआ, बस कुछ ना पूछो। क्योंकि वो साइंसदान था, इसलिए मैंने बस उसकी हड्डियाँ नहीं तोड़ी और उसे मरने नहीं दिया, बाकी मैंने उसे मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। फिर मैंने उसे इबरतनाक मौत मारने के लिए वहीं तहखाने में ही बंद करके वापस आ गई। मैं चाहती थी कि वो वहीं तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने जब सेक्शन हेडक्वार्टर से बात की तो उसे सिफारिश की कि मैं उसे छोड़ दूँ, क्योंकि उसके बगैर लिबार्टी में काम बंद हो सकता था और फिर इस तरह मेन हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंच सकता था। चनाचे मैंने लोथर के साथ एक डॉक्टर को भिजवाया और उसे कह दिया कि इसकी बैंडेज वगैरह करके उसे वापस लिबार्टी में छोड़ आए। लोथर ने वापस आकर रिपोर्ट दी कि वो बैंडेज होने और ताकत के इंजेक्शन लगने के बावजूद बुरी तरह कराह रहा था, और अब चूँकि वो लिबार्टी में पहुँच चुका है, इसलिए लामहला वो लिबार्टी में पड़ा कराह रहा होगा। बॉबी ने मज़े ले लेकर पूरी तफसील बताते हुए कहा, एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि क्या ब्लैक थंडर एजेंट मुकर्रर करने से पहले ये तय करती है कि किन लोगों को एजेंट मुकर्रर करेगी? तुमसे पहले ट्रूमैन टकराया तो वो भी इसमें बासमी था, खरा और सच्चा आदमी। अब तुम्हारी भी फितरत वही है, सच्ची, खरी और साफ दिल। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से बॉबी बे एहतियात हंस पड़ी। क्या ट्रूमैन के बाद तुमसे जो सुपर एजेंट टकराए हैं, मसलन होमर, कार्बन, टामूर, और तुम्हारे मौजूदा मिशन के आगाज़ में सुपर एजेंट बेरोफिन तुमसे टकराया था, क्या वो सच्चे आदमी ना थे कि तुम्हें सिर्फ ट्रूमैन का ही हवाला दिया? दूसरी तरफ से बॉबी ने हंसते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हारी फहरिस्त नामुकम्मल है मिस बॉबी। इनके अलावा भी बहुत से सुपर एजेंट मुझसे टकरा चुके हैं, बल्कि एक मिशन के दौरान तो बैक वक्त 3 सुपर एजेंट सामने आए, क्लिंटन, जुपिटर और बर्कले। और शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि बर्कले को खुद ब्लैक थंडर ने हलाक करा दिया। बहरहाल तुम्हारी और ट्रूमैन की फितरत यकसा हैं। इमरान ने जवाब दिया, अच्छा हैरत है, फिर तो तुम वाकई हाथ तेज़ हो कि ब्लैक थंडर इस कदर तादाद में एजेंट तुमसे टकराते रहे, लेकिन इसके बावजूद मेरी बात याद रखना, हद से आगे ना बढ़ना। मैंने जवाब दिया, हद की वजाहत तुम खुद करोगे या फिर मैं अपने तौर पर कायम कर लूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वजाहत की ज़रूरत नहीं, तुम मर्द खुद जानते हो कि औरतें हद किसे कहती हैं। बॉबी ने जवाब दिया और इमरान बे एहतियात हंस पड़ा। गुड, तो फिक्र मत करो, मेरी कायम करदा हद आम मर्दों से बहुत ही महदूद होती है। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि एक मुहतसिब अल्लाह ताला ने मेरे साथ मुस्तकिल तौर पर अटैच कर रखा है। वो तो इतनी हद का भी कायल नहीं कि मैं किसी हाथों से हंसकर बात ही कर लूँ। लेकिन मेरे दोस्त उस मुहतसिब को समझा बुझा कर इतने पर राज़ी कर ही लेते हैं। इमरान ने एक बार फिर की अखियों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जूलिया इस बार जूलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग रही थी। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आप तुम बताओगे कि तुमने फ़ोन क्यों किया? डॉक्टर बता रहा था कि तुमने उससे कहा कि तुम मुझे मरने से बचाना चाहते हो। बॉबी ने कहा, लूथर ने दुरुस्त कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी साफ दिली से मुतासर हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूँ। तुम इस पर यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसर है। बहरहाल ये सुन लो कि अब से ठीक आधे घंटे बाद पहाड़ियों के दरमियान वाक़या लिबार्टी एक धमाके से फट जाएगी। उसके बाद एरिक फील्ड कस्बे में रहने वालों का जो हशर होगा, उसका अंदाज़ा तुम खुद कर सकती हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से बॉबी बे एहतियात कहा मारकर हंस पड़ी। बाज़ औक़ात तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हैरत होती है कि क्या ब्लैक थंडर के तुमसे टकराने वाले सारे सुपर एजेंट अहमक थे? तुम जिस पैराई में बात कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो ना कि मैं और लोथर मौत के खौफ से फ़ौरन एरिक फील्ड से बाहर आ जाएं, ताकि तुम हमें काबू में कर सको और हमारे ज़रिए लिबार्टी तक पहुंच सको। वैसे अली इमरान, अगर हम दोनों तुम्हारे काबू आ भी जाएं तभी तुम लिबार्टी तक ना पहुंच सकोगे, क्योंकि डॉक्टर साइमन अब लिबार्टी से बाहर ना आ सकेगा। उसी सेक्शन हेडक्वार्टर ने सख्ती से मना कर दिया है। मेरी आवाज़ की नकल करके भी तुम उसे किसी बात पर आमादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह मैंने उसकी मुरम्मत की है वो अब मेरे नाम से भी हाइफ होगा। और जैसे ही तुमने मेरी आवाज़ में से कॉल करना है, बशर्ते कि तुम उसी मखसूस फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाए जिसका मुझे भी इल्म नहीं, तब भी जवाब में गालियाँ ही सुनने को मिलेंगी।
بوبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم یقین نہ کرو، تمہاری مرضی، بہرحال میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یقین نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، باقی وجوہات کو تو چھوڑو، ایک تو بالکل ہی واضح ہے، وہ یہ کہ تمہارا مشن اس لیبارٹری کو براہ راست تباہ کرنا نہیں، بلکہ تم پہلے وہاں موجود پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عالم رضا کو باہر نکالو گے، پھر وہاں سے فارمولہ حاصل کرو گے، اس کے بعد تم اسے تباہ کر سکتے ہو۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سائنسدان اندر موجود ہے، اس لیے تمہاری بات کا یقین کیسے آ سکتا ہے؟ ویسے اگر تم چاہو تو میں تم سے ملنے کا انساٹا آ سکتی ہوں، بوبی نے کہا تو عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی والی کوئی بات نہیں، عمران نے جواب دیا۔ اس میں خود اعتمادی والی بات کیا ہے عمران؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری ذریعے اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتے، البتہ چونکہ میں نے تمہیں وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر تم یا تمہارے ساتھی دوبارہ ایرک فیلڈ میں داخل ہوئے تو پھر تم میرے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتر جاؤ گے، اور ایسا بہرحال میں کروں گی کیونکہ یہ بھی میری فطرت ہے۔ چنانچہ یہی بہتر ہے کہ تم ایرک فیلڈ نہ آؤ، وہاں کانساٹا میں تم سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، بوبی نے جواب دیا۔ میں نے تو تمہیں خطرے سے آگاہ کر دیا ہے، اب آگے تمہاری مرضی کہ تم وہاں ایرک فیلڈ میں رہتی ہو یا یہاں کانساٹا آ جاتی ہو۔ 8 گھنٹے بعد بہرحال تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ انتہائی خطرناک حد تک ذہین عورت ہے یہ، عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن اب وہ لامحال ایرک فیلڈ سے باہر آ جائے گی، جولیا نے کہا۔ نہیں، جو وجہ اس نے بتائی ہے وہ واقعی واضح ہے، لیکن اب مجھے ہر قیمت پر ان 8 گھنٹوں کے اندر اندر ڈاکٹر عالم رضا کو بھی وہاں سے نکالنا ہے اور لیبارٹری بھی تباہ کرنی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا اور دوسرے ساتھیوں نے بے احتیاط اس طرح سر ہلا دی جیسے وہ عمران کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوں۔ اٹھو، چلو، ہمیں ایرک فیلڈ چلنا ہے، پہلے ہم مارکیٹ جائیں گے، وہاں سے اسلحہ اور ضروری سائنسی آلات خریدیں گے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت پتھریلی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سائمن بیڈ پر واقعی پڑا بری طرح گراہ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر تھا، اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ بینڈیج کی گئی تھی اور چہرہ تو پورا بھرا ہوا تھا، صرف آنکھیں، ناک اور منہ کا حصہ خالی تھا۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بریف کیس تھا۔ آؤ نارمن، جلدی سے مجھے ٹھیک کر دو تاکہ میں اس کتیا کی بچی سے عبرتناک انتقام لے سکوں، جلدی کرو نارمن، ڈاکٹر سائمن نے اندر آنے والے مرد کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا۔ یس ڈاکٹر، نارمن نے مختصر سا جواب دیا اور بریف کیس کھول کر اس میں موجود ایک مستطیل شکل کی مشین نکالی، پھر اسے مزید کھولنا شروع کر دیا۔ مشین کے ساتھ ایک چھوٹا سا مائک نما آلہ منسلک تھا جس کے ساتھ لچھے دار تار تھی۔ اس نے مشین کے مختلف بٹن دبائے تو مشین پر موجود چھوٹے چھوٹے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، اس پر لگے ہوئے ڈائلوں پر سوئیاں حرکت میں آ گئیں۔ نارمن مختلف نابوں کو گھما کر سوئیوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا، پھر اس نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور وہ مائک نما آلہ ہاتھ میں لے کر وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ڈاکٹر سائمن پر جھک گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلے کو ڈاکٹر سائمن کے جسم کے قریب لے جا کر اس کی سائیڈ میں موجود بٹن پریس کیا تو اس آلے سے ہلکے نیلے رنگ کی شعاؤں کا دھارا سا نکل کر ڈاکٹر سائمن کے جسم پر پڑنے لگا۔ جہاں جہاں بینڈیج تھی، نارمن وہاں شعائیں ڈالتا رہا۔ چند لمحوں بعد دوسرے ہاتھ سے وہ بینڈیج اتار کر ایک طرف پھینک دیتا اور زخم پر شعائیں ڈالنا شروع کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر سائمن کے جسم پر موجود زخم مندمل ہونے لگے، پھر ان کے نشانات تک غائب ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک مسلسل یہ عمل جاری رہا اور ڈاکٹر سائمن آنکھیں بند کیے بیڈ پر بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ سامنے کی رخ سے زخم مندمل کر کے اور ان کے نشانات ختم کر کے نارمن نے ڈاکٹر سائمن کو سینے کے بل لٹا دیا اور عقبی طرف موجود زخموں پر بھی اس نے یہی عمل دہرایا۔ 2 گھنٹوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مائک کے ساتھ موجود بٹن آف کیا، پھر مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر سائمن ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے جسم کو دیکھا، پھر بیڈ سے اتر کر وہ سائیڈ میں موجود باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ باتھ روم میں پہنچ کر اس نے نہانے والے ٹب میں گرم پانی بھرا اور اس کے اندر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک لیٹنے کے بعد وہ دوبارہ باہر نکلا تو تولیے سے سارا جسم صاف کرنے کے بعد ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا قد لمبا اور جسم سڈول تھا، گو وہ ہاں سا بوڑھا آدمی تھا لیکن جسمانی لحاظ سے وہ بھی نوجوان لگتا تھا۔ بس چلتے وقت وہ ذرا سا آگے کی طرف جھک کر چلتا، الماری سے نیلے ہلکے رنگ کا 3 پیس سوٹ نکال کر اس نے پہنا اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے مونچھوں کو ہاتھ سے سنوارنے کے بعد وہ مڑا اور باتھ روم سے ہوتا ہوا واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں اس کا شعاؤں سے علاج کیا گیا تھا۔ نارمن مشین سمیت جا چکا تھا۔ ڈاکٹر سائمن قدم بڑھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دفتر کے انداز میں سجے ہوئے انتہائی شاندار کمرے میں پہنچ کر بڑی سی میز کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس کے اندر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس نے میز پر رکھا، پھر اس میں موجود ایک بٹن دبا دیا۔ یس ڈاکٹر، ایک مردانہ آواز باکس میں سے سنائی دی۔ آرتھر ایرک فیلڈ کو چیک کرو، جہاں بھی وہ بوبی موجود ہو مجھے اس کی تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر سائمن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر،
دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاکٹر سائمن نے بٹن کو دوبارہ دبا کر آف کر دیا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کتیا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، ڈاکٹر سائمن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بہت سے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ مجھے شراب دو روزی، ڈاکٹر سائمن نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ڈاکٹر، روڈی نے جواب دیا۔ مڑ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گئی، اس نے الماری کھولی، اس میں سے ایک شراب کی بوتل اور ایک جام نکال کر وہ واپس پلٹی۔ بوتل کھول کر اسے شراب جام میں ڈلی، پھر بوتل بند کر کے اس نے جام اٹھایا اور ڈاکٹر کی کرسی کے بازو پر اس سے چمٹ کر بیٹھنے لگی۔ نہیں، جام مجھے دو اور جاؤ، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اس بوبی سے انتقام نہیں لوں گا میں کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ڈاکٹر سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا اور لڑکی کے ہاتھ سے جام لیا۔ بوبی وہ کون ہے ڈاکٹر؟ روڈی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک کتیا ہے، کاٹنے والی کتیا، اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، میں اسے عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ روڈی، کسی عورت کو عبرتناک سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایسی عبرتناک سزا کہ اس کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے۔ ڈاکٹر سائمن نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے ڈاکٹر؟ ہاں، وہ واقعی بےحد خوبصورت ہے، بےحد دلکش، لیکن اب مجھے وہ چڑیل سے بھی زیادہ بدصورت لگتی ہے۔ تو ڈاکٹر پھر اسے اصل چڑیل بنا دیں، یہ اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی سزا ہوگی۔ وہ واقعی تمہاری بات درست ہے، اب ایسا ہی ہوگا، اسے چڑیل بنا کر چھوڑوں گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ اس لمحے میز پر رکھے ہوئے باکس میں سے ٹوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو ڈاکٹر نے جام میز پر رکھا اور باکس پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ یس، ڈاکٹر سائمن نے تیز لہجے میں کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں باس، X63 مشین میں سے میں نے چیک کر لیا ہے، مس بوبی اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں موجود ہے، وہ کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ آرتھر کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا اور باکس سے وہ بٹن آف کر کے اس نے اس کے ساتھ موجود ایک اور بٹن دبا دیا۔ یس، جونی بول رہا ہوں، اس بار ایک اور آواز سنائی دی۔ جونی، میں گولڈن ایجنٹ بوبی کو اس طرح اغوا کر کے جہاں لیبارٹری میں لے آنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ تم ایسا کرو کہ اسپیشل بھی کھول دو، 4 آدمی کو اسپیشل گیسٹ ہاؤس بھیجوا دو، بوبی وہاں ایک کمرے میں سوئی ہوئی ہے، اسے گیس کی مدد سے بے ہوش کر کے یہاں لے آیا جائے۔ ڈاکٹر سائمن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سوری ڈاکٹر، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے سختی سے انتہائی ہدایات کی ہیں کہ تحکم ثانی کسی صورت میں بھی نہ کوئی آدمی لیبارٹری سے باہر جائے نہ کوئی اندر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کی حکم عدولی کی سزا عبرتناک موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ میں لیبارٹری انچارج ہوں جونی، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ڈاکٹر سائمن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سیکشن ہیڈ کوارٹر کو کال کر کے آپ کا حکم ان تک پہنچا دیتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ دوسری طرف سے جونی نے کہا۔ تم ایسا نہیں کرو گی، یہ کام میں پرائیویٹ طور پر کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے آپ خود اپنے خصوصی راستے سے باہر چلے جائیں، وہاں جا کر جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، بہرحال باہر کا کوئی آدمی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر سائمن نے فون بیچتے ہوئے کہا اور باکس کا بٹن دبا کر اسے آف کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح مسے ہو رہا تھا۔ جونی نے کبھی اس طرح صاف جواب تو نہیں دیا، آج اسے کیا ہو گیا؟ روڈی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کتے کی پلے سے بھی سمجھ لوں گا، ڈاکٹر سائمن نے گھراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اچانک روڈی نے کہا تو ڈاکٹر چونک کر رک گیا۔ کون سی تجویز؟ اگر آپ بوبی سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو یہ کام یہیں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے۔ ارے کس طرح؟ آپ لوتھر کو کال کریں جو ایرک فیلڈ کا شیرف ہے، قانونی طور پر وہ آپ کا ماتحت ہے، آپ اسے حکم دے دیں کہ وہ بوبی کے جسم پر تیزاب بن ڈال دے، وہ لازماً آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ روڈی نے کہا۔ احمق ہو تم، بوبی مین ہیڈ کوارٹر کی ایجنٹ ہے، لوتھر اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ اس کے جسم پر تیزاب ڈالے گا، بلکہ وہ اسے بتا دے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ بوبی یہ بات مین ہیڈ کوارٹر کے نوٹس میں لے آئے اور اس کی بجائے مجھے عبرتناک سزا بھگتنی پڑ جائے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ لیکن بات کرتے کرتے وہ بے احتیاط چونک پڑا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی بات کا خیال آ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ڈاکٹر سائمن نے روڈی سے کہا اور روڈی تیزی سے مڑ کر قدم بڑھاتے ہوئے دفتر سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر سائمن واپس میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس ڈاکٹر، جیکسن بول رہا ہوں، میرے دفتر میں آ جاؤ ڈاکٹر، سائمن نے کہا اور ریسیور واپس کیڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ تذبذب کا شکار ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا نوجوان اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں پر موٹے فریم اور بھاری شیشوں کی اینک نمایاں تھی، چہرہ خوش تھا اور چہرے کی طرح ہی بال بھی خوش نظر آ رہے تھے، چہرے مہرے سے وہ واقعی کوئی روایتی سائنسدان نظر آ رہا تھا۔ یس ڈاکٹر، نوجوان نے اندر آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو جیکسن، تم واپس ولنگٹن جانے کے خواہش مند ہو، یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا تو جیکسن بے احتیاط چونک پڑا۔ یس ڈاکٹر، لیکن اگر میں چاہوں تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا ڈاکٹر، میں یہاں مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں۔
جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو جیکسن، اس معاشرے پر کوئی کسی پر احسان وغیرہ نہیں کرتا. یہاں تو معاملات طے کیے جاتے ہیں. اگر تم مجھ سے تعاون کرو گے تو میں بھی تم سے تعاون کر سکتا ہوں. پھر میں سیکشن ہیڈ کوارٹر کو تمہارے فارغ ہونے کی رپورٹ دے دوں گا اور تمہیں اس قید سے آزادی بھی مل جائے گی اور حتیر دولت بھی. اس کے بعد تم والنگٹن میں شہزادوں جیسی زندگی گزار سکتے ہو. ڈاکٹر سائمن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں ڈاکٹر، آپ حکم فرمائیے. جیکسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم یہ راز مرتے دم تک افشا نہیں کرو گے. ڈاکٹر سائمن نے کہا تو جیکسن نے واقعی اپنے سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی. سنو، ایرک فیلڈ میں مین ہیڈ کوارٹر کی گولڈن ایجنٹ بوبی موجود ہے. میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں. میں باہر گیا تھا اور بوبی نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں کو ہم نے 11/6 میں بے ہوش کیا تھا ان کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عالم رضا کو یہاں سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں. بوبی باہر سے گولڈن ایجنٹ انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے یہاں موجود ہے. اگر ہم اس ڈاکٹر عالم رضا کو جو یہاں سیکشن میں کام کرتا ہے خاموشی سے یہاں سے نکال کر پاکستانی ایجنٹوں کے حوالے کر دیں، اس طرح کہ تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور بعد میں اس کا سارا ملبہ بوبی پر ڈال دیں، تو یقیناً مین ہیڈ کوارٹر اسے غدار سمجھتے ہوئے فوری طور پر موت کی سزا دے دے گا. اس طرح میرا پورا انتقام ہو جائے گا. لیکن اس کام میں تمہارا تعاون درکار ہے. بولو، کیا تم تعاون پر تیار ہو؟ یہ کام مکمل ہونے کے بعد تمہیں واپس بھجوا دوں گا، لیکن ڈاکٹر عالم رضا تو انتہائی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے. اس طرح تو سارا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. بلیک تھنڈر بہت باوسائل تنظیم ہے. اس کے لیے ڈاکٹر عالم رضا کو دوبارہ اغوا کر لینا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن اس بوبی کو بہرحال سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ممکن کس طرح ہوگا؟ اس کا میرے پاس ایک حل ہے. ایرک فیلڈ میں جوڈیشا میری دوست ہے. لوتھر اس کے پیچھے پاگل ہے، لیکن میری وجہ سے جوڈیشا اسے گھاس نہیں ڈالتی. لوتھر شریف ہے. اگر جوڈیشا کے ذریعے اسے قابو میں کر لیا جائے تو ان پاکستانی ایجنٹوں سے رابطہ ہو سکتا ہے. جہاں تک جونی کا تعلق ہے تو جونی کے نوٹس میں لائے بغیر اسپیشل سپرنگ کو آسانی سے کھولا جا سکتا ہے. یہ سرنگ تمہارے سیکشن سے ایرک فیلڈ سے باہر جاتی ہے. اس طرح ڈاکٹر عالم رضا کو سرنگ سے آسانی سے ایرک فیلڈ سے باہر بھیجا جا سکتا ہے. بعد میں سرنگ بند کر دی جائے گی اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہوگی. لیکن ڈاکٹر، ایسی صورت میں ملبہ بوبی پر کیسے ڈالا جائے گا؟ مین ہیڈ کوارٹر کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ ہم لوتھر سے بیان دلوا سکتے ہیں کہ بوبی کے ان پاکستانی ایجنٹوں سے تعلقات تھے اور بوبی نے اس سرنگ کے بارے میں ان پاکستانی ایجنٹوں کو مخبری بھی کی ہے اور ساتھ تعاون بھی کیا ہے. ڈاکٹر سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر سائمن، اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کی یہ تجویز قطعی بچگانا ہے. پھر تم کوئی تجویز بتا دو. ڈاکٹر سائمن، ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل سرنگ کھول کر خاموشی سے باہر جائیں، اس پاکستانی گروپ کو تلاش کریں، پھر ان سے مل کر انہیں لالچ دیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ڈاکٹر عالم رضا کو لے جائیں. ہم اس سلسلے میں دولت بھی طلب کر سکتے ہیں تاکہ انہیں شک نہ ہو سکے، اور جب وہ اندر آ جائیں تو انہیں یہاں ہلاک کر دیا جائے. اس کے بعد انہیں کسی بھی غار میں پھینکوایا جا سکتا ہے اور ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکتی ہے کہ پاکستانی گروپ پھر ایرک فیلڈ کراس کر کے یہاں لیبارٹری تک پہنچ کر بوبی یا تو ان سے مل گئی یا انتہائی نااہل ہے. اس طرح لیبارٹری کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی ڈاکٹر عالم رضا اغوا ہوگا. دشمن بھی ہلاک ہو جائیں گے اور آپ کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا. تجویز تو اچھی ہے، لیکن اس میں دو باتیں محل نظر ہیں. ایک تو یہ کہ ان پاکستانی ایجنٹوں کو کہاں تلاش کیا جائے اور کیسے ان سے رابطہ قائم کیا جائے. دوسرا یہ کہ بوبی کو واقعی سزا بھی ملے گی یا نہیں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، اگر ہیڈ کوارٹر بوبی کو سزا نہیں دے گا تو کم از کم اس سے یہ تو ہو جائے گا کہ لیبارٹری اور آپ پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ان پاکستانی ایجنٹوں کے ہاتھ میں کے بعد ختم ہو جائیں گی. بوبی یہاں زیادہ سے زیادہ یہاں سے جا کر کانساٹا میں رہنے لگ جائے گی، کیونکہ وہ مستقل طور پر کانساٹا میں ہی رہتی ہے. ایسی صورت میں کسی بھی وقت آپ کا کوئی آدمی وہاں سے اسے اغوا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا ہے، تو یہ آپ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو سائمن کے چہرے پر یکلہت مسرت کی بلیک پر کئی لہریں سی دوڑنے لگ گئیں. وہ کاش وہ لمحہ ابھی آ جائے، ابھی پلک جھپکنے میں، تاکہ بوبی سے اپنی مرضی سے انتقام لے سکوں. ڈاکٹر سائمن نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے ہوئے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر، آپ فکر نہ کریں. لیکن ان پاکستانی ایجنٹوں کو آخر کس طرح تلاش کیا جائے؟ ڈاکٹر، اگر آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کریں کہ آپ مجھے واپس سیکری میں مستقل طور پر بھجوا دیں گے تو اس کا طریقہ بھی میں بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو سائمن چونک پڑا. اس نے قسم کھا لی، بالکل اسی طرح جس طرح تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر سائمن کے کہنے پر ڈاکٹر جیکسن نے قسم کھائی تھی. ڈاکٹر، ہمارے سیکشن میں سپلائی سرچنگ مشین پر کام ہو رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے. ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو ڈاکٹر سائمن بے احتیاط چونک پڑا. ہاں، لیکن یہ محدود رینج میں تو انتہائی کامیابی سے کام کر رہی ہے. آج کل اس کی رینج وسیع کرنے پر کام ہو رہا ہے. اس وقت اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے. چاروں طرف پاکستانی ایجنٹ زیادہ سے زیادہ اس رینج کے اندر ہی ہوں گے، کیونکہ نزدیک ترین شہر کنساٹا ہی ہے، وہ اس رینج کے اندر ہے. اس طرح انہیں ریسرچ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر جیکسن نے جواب دیا، لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اس مشین میں پہلے اس آدمی کے بارے میں ضروری کوائف فیڈ کیے جائیں. وہ کوائف کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر سائمن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا،
آپ نے خود ہی تو مین سیکشن میں انہیں غار میں چیک کیا تھا، اور مین سیکشن کی سرچنگ مشین میں ان کی کوائف تصویریں سب کچھ کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو ڈاکٹر سائمن بے احتیاط اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے اٹھتے ہی ڈاکٹر جیکسن بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ جیکسن، تم عظیم ہو، تم عظیم ہو۔ ڈاکٹر سائمن نے بے احتیاط آگے بڑھ کر جیکسن کو گلے سے لگاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بار بار کہنا شروع کر دیا۔ سر، میں آپ کا ہی شاگرد ہوں، جیکسن نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے تم پر فخر ہے جیکسن، تم نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ اب میں مین ہیڈ کوارٹر کو بھی بتا سکوں گا کہ میں سائنسدان ہی نہیں ہوں، میں بوبی سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں تیز کام بولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس طرح تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جیکسن اس کے پیچھے تھا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی مسلسل کام کے بعد وہ ایک بڑی سی مشین کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مشین پر ایک بڑی سی اسکرین تھی۔ اس نصف گھنٹے میں انہوں نے مین سیکشن کی سرچنگ مشین سے ان پاکستانی ایجنٹوں کی کوائف حاصل کرنے اور اسے ڈاکٹر جیکسن کے سیکشن میں سپلائی سرچنگ مشین میں فیڈ کرنے میں گزار دیا۔ یہ مشین انڈر پروسیس تھی۔ اس کا مقصد انتہائی وسیع رینج میں اپنے دشمنوں کو ٹریس کرنا تھا۔ اس میں اگر کسی بھی آدمی کے مطلوبہ کوائف، جو تمام تر سائنسی کوائف ہوتے تھے، فیڈ کر دیے جاتے تو اس میں سے مخصوص شعاعیں پہلے ایک بلند اسپاٹ پر اور پھر وہاں سے پوری رینج کے ایریا میں پھیل جاتی۔ یہ شعاعیں چونکہ ہوا کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، اس لیے ہر اس جگہ پہنچ جاتی جہاں ہوا جا سکتی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کا ٹارگٹ دستیاب ہوتا، اس کی اطلاع مشین میں نصب کمپیوٹر کو مل جاتی۔ اس کے بعد وہ کمپیوٹر اپنا ٹارگٹ مکمل کر کے دونوں قسم کی شعاعیں وہاں پہنچا دیتا، جو پہلے شعاؤں کی طرح ہوا کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، لیکن یہ شعاعیں نظر نہ آتی اور یہ کسی کو نقصان وغیرہ نہ پہنچاتی۔ لیکن یہ مخصوص قسم کی ٹیلی ویو شعاؤں کے انداز میں کام کرتی تھی۔ اس طرح ٹارگٹ جہاں بھی ہوتا، جو کچھ بھی کر رہا ہوتا، وہ سب کچھ اسکرین پر آ جاتا، حتیٰ کہ جو کچھ وہ بول رہا ہوتا وہ بھی مشین سے سنا جا سکتا تھا۔ ایک بٹن دبا کر اس جگہ کا حدود اربا وغیرہ سب کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ سارے کام خودکار ماسٹر کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا، اس لیے اس کام میں زیادہ دیر نہ لگتی تھی۔ اگر ٹارگٹ رینج کے اندر موجود ہوتا تو صرف چند لمحوں بعد ہی وہ اسکرین پر نمایاں ہو جاتا۔ جو ضروری کوائف کمپیوٹر میں فیڈ کیے جاتے، ان کا تعلق صرف ظاہری چہرے، میری مہرے یا قد و قامت یا حلیے وغیرہ سے نہ تھا، بلکہ یہ سائنسی انداز کے کوائف تھے جن میں انسانی جسم کے اندر ہڈیوں کے مخصوص بناوٹ، کھال کے فی مربع سینٹی میٹر حلیوں کی تعداد اور اسی قسم کے کوائف ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کسی بھی دشمن کو چیک کرنے کے لیے پہلے سے اسے پکڑا جائے اور پھر اس کے سائنسی کوائف حاصل کیے جائیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مشین صرف اسی وقت ہی کام کر سکتی تھی جبکہ ٹارگٹ قابو میں آ جانے کے بعد فرار ہو جائے اور اسے ٹریس کرنا ہو، لیکن پہلی بار اسے کیسے پکڑا جائے۔ اس لیے سائنسدانوں نے اس پوائنٹ پر بے پناہ محنت کی۔ آخرکار وہ ایسا کمپیوٹر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو صرف کسی انسان کی عام سی تصویر کے ذریعے بھی اس کے اندر ہڈیوں کی مخصوص بناوٹ، جو ہر انسان میں قدرت نے انگوٹھے کے نشانات کی طرح علیحدہ بنائی ہوتی ہے، ٹریس کر لی جاتی تھی۔ اسی طرح ہاتھوں یا چہروں کی تصویر سے کھال کا تجزیہ کر کے خلیوں کا گراف تیار کر لیا جاتا۔ اسی طرح یہ مشین کسی بھی ملک کی فوج یا پولیس یا حکومت کے لیے ایک نادر اور نایاب چیز بن سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بلیک تھنڈر کی ایسی لیبارٹری میں اس پر مسلسل کام جاری تھا۔ بنیادی مشین تیار کر لی گئی تھی، لیکن اب اس کی رین کو بے پناہ وسعت دینے پر کام جاری تھا۔ اس وقت ڈاکٹر جیکسن اور ڈاکٹر سائمن اس مشین کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پاکستانی ایجنٹ ایک غار میں مین سیکشن کی سرچنگ کے ذریعے چیک ہو چکے تھے، اس لیے ان کے کوائف حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ سر، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پاکستانی ایجنٹ ایرک فیلڈ سے باہر ہے؟ آپ نے تو انہیں بے ہوشی کے عالم میں بوبی کے سپرد کیا تھا، اسے تو انہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے باہر بلایا تاکہ میں اس گیس کا توڑ لے کر اس کے پاس جاؤں جس سے انہیں بے ہوش کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان سے کوئی خاص بات پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک مکان میں گئی۔ میں سمجھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، ویسے وہ ہے انتہائی خوبصورت۔ میں نے بھی اس سے پہلے صرف اس کا نام سنا تھا۔ اس سے بات چیت اب ہوئی، پھر میں نے اسے مین سیکشن کی سرچنگ مشین کی اسکرین پر دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ خوبصورتی اور حسن میری سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن وہ تو انتہائی احمق ترین عورت ہے، انتہائی اذیت پسند عورت۔ اس نے اس مکان میں 4 لڑاکے پہلے ہی بھیج رکھے تھے، پھر ان چاروں نے مل کر مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے شدید زد و کوب کیا۔ جب میں انتہائی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے ہوش آیا تو مجھ پر ایک ڈاکٹر جھکا ہوا تھا جس نے میرے زخموں پر بینڈیج کی اور مجھے طاقت کے انجیکشن لگائے۔ اس سے میری حالت کسی حد تک سنبھل گئی۔ اس ڈاکٹر کے ساتھ شیرف لوتھر بھی تھا۔ پھر شیرف لوتھر نے ہی مجھے بتایا کہ بوبی نے ان پاکستانی ایجنٹوں کو معاف کر کے ایرک فیلڈ سے باہر بھجوا دیا ہے۔ اس کے آدمی مجھے پہاڑیوں تک چھوڑ گئے۔ پھر ہیری نے مجھے اندر منگوایا۔ پھر سیکشن ہیڈ کوارٹر کے چیف کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب میں کسی صورت بھی لیبارٹری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میں چیختا چلاتا رہا اور بوبی سے انتقام لینے کی بات کی، لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر نے اس معاملے میں میری ایک نہ سنی۔ بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بوبی سے عبرتناک انتقام لوں گا۔
ڈاکٹر سائمن پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ جان بوجھ کر اس بات کو چھپا گیا کہ اسے زودو کو بوبی نے خود کیا تھا، کیونکہ اس طرح جیکسن کے سامنے اس کی انا مجروح ہوتی، اسی لیے اس نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا۔ سر مشین کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اچانک مشین کے سامنے کھڑے ایک آدمی نے مڑ کر سائمن سے کہا، اس کا لہجہ انتہائی مودبانہ تھا۔ اوکے، سرچ کرو ان پاکستانی ایجنٹوں کو، ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور اس آدمی نے مڑ کر مشین کے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کیے اور مشین میں جیسے زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ بے شمار رنگ برنگے چھوٹے بڑے بلب جلنے بجھنے لگے، بے شمار ڈائلوں پر موجود مختلف رنگوں کی سوئیاں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرنے لگیں، لیکن اسکرین آف تھی اور ڈاکٹر سائمن اور ڈاکٹر جیکسن دونوں کی نظریں اس اسکرین پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی مشین ان پاکستانی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ان کا ٹارگٹس فکس کر کے ان پر کام مکمل کرے گی، اس وقت اسکرین روشن ہو جائے گی۔ پھر وہی ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ بعد یکلا اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہوئی اور اس پر ایک کمرے کا اندرونی منظر نظر آنے لگا، جس میں ایک عورت اور 5 مرد موجود تھے۔ ایک آدمی فون کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہا تھا، جبکہ دوسرے خاموش بیٹھے تھے۔ ہاں، یہی ہیں پاکستانی ایجنٹ، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سائمن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آواز آنے لگ جائے گی سر، آپریٹر نے جواب دیا۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد اچانک کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز مشین سے سنائی دی۔ کیا پھر نیند تو نہیں آ گئی؟ بولنے والا بڑے رومانٹک موڈ میں بول رہا تھا، عمران کیا تم مجھے پسند کرنے لگے ہو؟ اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر سائمن بے احتیاط اچھل پڑا۔ اور یہ تو بوبی کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے سر کہ بوبی اور ان پاکستانی ایجنٹوں کے درمیان واقعی کوئی چکر موجود ہے، اس لیے بوبی نے انہیں ہاتھ آ جانے کے باوجود چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا، یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے نا؟ ڈاکٹر سائمن نے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر۔ آپریٹر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر سائمن نے اس بات میں سر ہلا دیا، ایک بار پھر عمران اور بوبی کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو سننے میں مصروف ہو گیا۔ گفتگو خاصی طویل تھی، اور جب بوبی نے ڈاکٹر سائمن کو زودو کوپ کرنے کے بارے میں تفصیل سنانی شروع کی تو ڈاکٹر سائمن بے احتیاط چیخ پڑا، بند کرو اس کی بکواس۔ ڈاکٹر سائمن کا لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ آپریٹر نے بجلی کی سی تیزی سے سوئچ بند کر دیا تو آواز سنائی دینی بند ہو گئی۔ اب صرف تصویر نظر آ رہی تھی۔ یہ عمران ہی اس پاکستانی گروپ کا لیڈر ہے، معلوم کرو کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اور پھر ان کا فون نمبر ٹریس کرو۔ ڈاکٹر سائمن نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، آپریٹر نے کہا۔ پھر تیزی سے اس نے مشین کے کئی بٹن دبا دیے۔ چند لمحوں بعد ایک سائڈ پر موجود ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی، اس کے اوپر ایک نقشہ نظر آنے لگا۔ اس نقشے پر ایک جگہ ایک سرخ رنگ کا نقطہ مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ سر، یہ لوگ کنساٹا کے ہوٹل ماروکی میں موجود ہیں۔ آپریٹر نے اسکرین کے نیچے لکھے ہوئے کوڈ حروف پڑھتے ہوئے کہا، مشین سے ان کے کمرے کا نمبر معلوم کرو۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور آپریٹر نے ایک بار پھر مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ کمرہ نمبر 8، تیسری منزل۔ آپریٹر نے چند لمحوں بعد جواب دیا، اسپیشل فون لے آؤ۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور آپریٹر تیزی سے ایک طرف ہٹا اور اس نے ایک الماری سے کارڈ لیس فون لا کر ڈاکٹر سائمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ ڈاکٹر سائمن نے اس کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ فون کے ریسیور سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہوٹل ماروکی کا نمبر بتاؤ۔ ڈاکٹر سائمن نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ اسی لمحے اسکرین پر عمران نے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ ان کی طویل بات چیت اب ختم ہوئی، وہ اب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سائمن جلدی سے آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہوٹل ماروکی۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، مینیجر سے بات کراؤ، میں ڈاکٹر سائمن بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، ہیلو، مینیجر راج بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں ڈاکٹر سائمن بول رہا ہوں مسٹر مینیجر، یہ بتاؤ کہ روم نمبر 8، تیسری منزل کس کے نام پر بک کیا گیا ہے؟ فون آپریٹر سے کہہ دو کہ وہ میری اس سے بات کرائے۔ ڈاکٹر سائمن نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن سر آپ اپنا پورا نام، پورا تعارف تو کرائیے۔ دوسری طرف سے مینیجر نے کہا، یو نانسنس، تم ڈاکٹر سائمن کو نہیں جانتے؟ چیف آف سٹی۔ ڈاکٹر سائمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، چیف آف سٹی؟ او، تو آپ کنساٹا کے میئر ہیں، مگر میئر صاحب کا نام تو اینتھنی ہے۔ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نانسنس، میئر اینتھنی کا میں بوس ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ میں چاہوں تو تمہارا ہوٹل ایک لمحے میں زمین بوس بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دراصل اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ لیبارٹری کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ اسے اس سے پہلے کبھی ایسی سچویشن سے واسطہ ہی نہ پڑا کہ وہ کوئی معقول بہانہ بنا لیتا، بس وہ جو کچھ منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہا تھا۔ اوکے سر، ہولڈ آن کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو ڈاکٹر صاحب، کیا آپ لائن پر ہیں؟ یس، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ کمرہ نمبر 8، تیسری منزل مسٹر ولیم کے نام پر بک ہے اور وہ کمرے میں موجود ہے۔ آپ ان سے فون پر میری بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہوٹل ایکسچینج کا نمبر ڈائل کر دیں۔
آپریٹر ان سے آپ کی بات کرا دے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل کے نمبر کے ساتھ ایک ایکسچینج کا نمبر بھی بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ لوگ تو اٹھ کر جا رہے ہیں سر، اسی لمحے ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو ڈاکٹر سائمن نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایکسچینج ہوٹل ماروکی۔ اسی لمحے وہی نسوانی آواز سنائی دی، کمرہ نمبر 8، تیسری منزل، مسٹر ولیم سے بات کرائیے، میں ڈاکٹر سائمن بول رہا ہوں۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تک یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے کہ اچانک وہ سب تیزی سے مڑے اور پھر اس عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ولیم بول رہا ہوں، آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز مشین سے نکلنے والی آواز سے یکسر مختلف تھی۔ جبکہ وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے، بات وہی آدمی کر رہا تھا جو اس سے پہلے بوبی سے بات کر رہا تھا۔ سنو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام عمران ہے اور تم پاکستانی ایجنٹوں کے گروپ کے لیڈر ہو، اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام ڈاکٹر سائمن ہے۔ میں اس جگہ کا انچارج ہوں جہاں تک پہنچنے کی کوشش میں تم غار میں داخل ہوئے اور تمہیں بے ہوش کر کے بوبی کے حوالے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو اس نے اسکرین پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے اختیار اچھلتے دیکھا۔ سب کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یس ڈاکٹر سائمن، مجھے آپ کے متعلق سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ نے ہمیں کیسے ٹریس کر لیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر سائمن ہوں، میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تم ٹریس کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اس وقت میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کو اسکرین پر خود بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہاری ابھی تھوڑی دیر پہلے بوبی سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی میں نے پوری سن لی ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ عمران کی الجھی ہوئی آواز سنائی دی، سنو عمران، تم نے کہا کہ تمہیں میرے متعلق سب کچھ معلوم ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ بوبی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں بوبی سے انتقام لینا چاہتا ہوں، عبرتناک انتقام۔ اس انتقام کے سلسلے میں ہی میں نے تمہیں ٹریس کر کے کال کیا۔ تمہارا مقصد لیبارٹری سے پاکستانی سائنسدان کو لے جانا ہے، ڈاکٹر عالم رضا کو یہی مشن ہے نا تمہارا؟ ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ ہاں ڈاکٹر سائمن، واقعی ہمارا یہی مشن ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو میں تمہارا یہ مشن مکمل کرا سکتا ہوں، لیکن اس طرح کہ اس کا علم بوبی کو نہ ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ بعد میں جب تمہارے مشن کی تکمیل کا ہیڈ کوارٹر کو علم ہو تو اسے بوبی کی نااہلی سمجھا جائے اور اسے ہیڈ کوارٹر اپنے اصولوں کے تحت موت کی سزا دے اور بوبی عبرتناک موت مر جائے۔ ڈاکٹر سائمن نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا اس لحاظ سے انتقام لینا واقعی تمہارا حق ہے، لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ وہ بھی تو وہاں ایرک فیلڈ بھی موجود ہے، عمران نے کہا۔ سنو، ایک ایسا رستہ ہے جو لیبارٹری کے اندر سے پہاڑیوں کے باہر ایرک فیلڈ کی حدود سے بھی باہر کھنڈرات میں نکلتا ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ لیکن وہ راستہ تو بند ہے، میں اسے چیک کر چکا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ہاں وہ واقعی بند ہے، لیکن اسے کھولا جا سکتا ہے۔ اسے کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم میرے کنٹرول میں ہے۔ تم نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے تو پھر تمہیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ، میں راستہ کھول کر تمہیں لیبارٹری کے اندر آنے کا موقع دوں گا، تم وہاں سے ڈاکٹر عالم رضا کو ساتھ لے کر واپس چلے جانا، میں راستہ بند کر دوں گا۔ دوسرے روز ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دوں گا کہ ڈاکٹر عالم رضا کو پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ تم وہاں کوئی ایسی چیز چھوڑ جانا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کام تمہارا ہے، اس طرح تمہاری مشن کی بھی تکمیل ہو جائے گی اور میرا انتقام بھی پورا ہو جائے گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر سائمن، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیں وہاں دوبارہ پہلے کی طرح بے ہوش یا ہلاک نہ کراؤ گے؟ عمران نے کہا۔ اگر مجھے یہ کام کرنا ہوتا تو میں تمہیں ٹریس کرنے کے بعد تمہیں فون کرنے کی کیوں تکلیف کرتا؟ میرے ایک فون پر یہ پورا ہوٹل جس میں تم رہ رہے ہو پلک جھپکنے میں تباہ کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر سائمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ڈاکٹر عالم رضا کو کھنڈرات میں بھجوا دو اور ہم اسے ساتھ لے کر واپس چلے جائیں؟ عمران نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تم اپنی کوئی ہاتھ نشانی کسی لیبارٹری میں چھوڑو گے؟ ڈاکٹر سائمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم کسی آدمی کو ڈاکٹر عالم رضا کے ساتھ بھیج دینا، میں اسے اپنا خصوصی کارڈ دے دوں گا، وہ واپس جا کر کارڈ لیبارٹری میں رکھ دے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی نشانات اس راستے پر بن جائیں، بلکہ لیبارٹری میں ڈاکٹر عالم رضا کے کمرے تک اور وہاں کمرے میں تمہارے انگلیوں کے نشانات بھی ہوں۔ اس طرح ثبوت پختہ ہو جائے گا، اس لیے لامحالہ تمہیں اندر لیبارٹری تک تو آنا ہی پڑے گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ او ہاں، یہ واقعی پختہ ثبوت ہے، گڈ، تم تو میری توقع سے بھی کہیں زیادہ ذہین ہو ڈاکٹر سائمن، لیکن ہم اپنا تحفظ بھی تو چاہتے ہیں ڈاکٹر، یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کھنڈرات میں بذات خود تشریف لے آئیے، ہمارے ساتھ لیبارٹری پہنچے، ڈاکٹر عالم رضا کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور خود بھی ہمارے ساتھ آدھے راستے تک آئیے۔
اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں، ہم ڈاکٹر عالم رضا کو لے کر چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شکریہ ڈاکٹر سائمن، اب آپ بتا دیں کہ ہم کس وقت وہاں کھنڈرات میں پہنچے۔ عمران نے کہا تم کنساٹا سے ایرک فیلڈ پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لوگے، اس کے دوران 2.5 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہوا پھر میں تمہیں اپنی خاص فریکوینسی بتا دیتا ہوں، تم وہاں کھنڈرات میں پہنچ کر مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کر دینا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا آپ فریکوینسی بتائیے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ عمران نے کہا اور ڈاکٹر سائمن نے فریکوینسی بتا دی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں کھنڈرات میں پہنچتے ہی آپ کو کال کر دوں گا۔ عمران نے کہا اوکے، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا، گڈ بائے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا اور فون آف کر دیا۔ اب اس مشن کو آف کر دو اور ڈاکٹر جیکسن تم میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکٹر سائمن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پہلے آپریٹر سے اور پھر ڈاکٹر جیکسن سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ نے باہر جانے کا کیسے کہہ دیا سر؟ دفتر میں پہنچتے ہی ڈاکٹر جیکسن نے کہا وہ بہت چالاک بن رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ خوف کی وجہ سے ہماری آفر ہی قبول نہ کریں۔ پھر انہیں ڈاکٹر عالم رضا کو لینے کے لیے لیبارٹری میں تو آنا ہے جہاں تم الرٹ ہوگے اور ہم آسانی سے انہیں بے ہوش کر کے ہلاک کر دیں گے۔ ڈاکٹر سائمن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر، آپ کی ذہانت کا جواب نہیں۔ ویسے آپ نے پیروں اور انگلیوں کی نشانات والی جو بات کی ہے وہ تو واقعی بے پناہ ذہانت کی دلیل ہے، ڈاکٹر جیکسن نے کہا اور ڈاکٹر سائمن بے اختیار مسکرا دیا۔ شکریہ، میں تمہیں یہاں اس لیے لے آیا ہوں کہ اب ہمیں آئندہ کی پلاننگ پوری طرح ڈسکس کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا پلان 100% کامیاب رہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا اور ڈاکٹر جیکسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب یہ عمران لامحالہ ان 8 گھنٹوں میں لیبارٹری سے اس سائنسدان نکالنے اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بوبی نے ریسیور رکھ کر ساتھ بیٹھے ہوئے لوتھر کی طرف مسکراتے ہوئے کہا لیکن مس وہ تو ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے واقعی لیبارٹری تباہ ہو جائے گی۔ لوتھر نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا گھبراؤ نہیں، میں ایسے ایجنٹوں کی نفسیات جانتی ہوں۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے ایرک فیلڈ سے باہر آ جاؤں اور پھر وہ اپنی کارروائی کسی بھی انداز میں کر سکے۔ لیبارٹری کو تباہ کرنا تو ایک طرف، وہ لیبارٹری تک ساری زندگی پہنچنے کی جدوجہد کرتا رہے تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا تو لوتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لیبارٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ لوتھر نے کہا ہاں، میں نے اسی لیے اس سے ایسی باتیں کی ہیں تاکہ یہ اس کی انا کا مسئلہ بن جائے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے فوری کر گزرے، کیونکہ اس میں زیادہ عرصہ یہاں قیدیوں کی طرح گزار نہیں سکتی اور جہاں تک میں اس کی فطرت کو سمجھی ہوں وہ ناکام واپس جانے والوں سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھے گا۔ اور گو مجھے یہ شخص پسند آ گیا ہے، لیکن اب میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اس کی موت میرے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے۔ بوبی نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہمیں اب کوئی خاص پلاننگ کرنی ہوگی۔ لوتھر نے کہا نہیں، کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں، وہ جیسے ہی ایرک فیلڈ کے قریب پہنچے گا مجھے خود ہی تفصیلی اطلاعات مل جائیں گی۔ اسپیشل ڈیز کا دائرہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بوبی نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے مس کہ وہ اس بار ایرک فیلڈ میں داخل ہونے کی بجائے کھنڈرات کی طرف سے براہ راست پہاڑیوں میں ہی داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرے، لوتھر نے کہا۔ احمق تو نہیں ہو گئے ہو لوتھر، کنساٹا میں کوئی ہیلی کاپٹر موجود ہی نہیں، اور اگر ہو بھی صحیح تو ہر طرف ہماری چیک پوسٹ موجود ہے۔ ہیلی کاپٹر غیر مرئی شعاؤں سے تو نہیں بنا ہوا ہوگا کہ کسی کو نظر ہی نہ آ سکے، اور اگر بالفرض محال وہ وہاں اتر بھی جائے تو پھر بھی وہ کیا کر لے گا؟ لیبارٹری کو باہر سے کسی صورت تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان پہاڑیوں پر ایٹم بم کیوں نہ پھینک دیا جائے تب بھی لیبارٹری کا معمولی سے نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ وہ آسانی سے مارا بھی جائے گا کیونکہ اب سیکشن ہیڈ کوارٹر نے لامحالہ ڈاکٹر سائمن کو احکامات دے دیے ہیں اور ڈاکٹر سائمن لاکھ عیاش فطرت ہی صحیح، وہ بہرحال سیکشن ہیڈ کوارٹر کے احکامات سے روگردانی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بوبی نے کہا اور لوتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے مس، پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں خود اپنی نگرانی میں چیکنگ کرا سکوں، لوتھر نے کہا۔ ہاں تم جاؤ، عمران کنساٹا سے بول رہا تھا، اسے جہاں تک پہنچنے میں کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، اس لیے میں اس دوران ہلکی سی نیند کا لطف لے لوں، بوبی نے کہا اور لوتھر نے سلام کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہاری موت واقعی میرے ہاتھوں لکھ دی گئی تھی عمران، اسی لیے تم اب تک تمام سپر ایجنٹوں کے ہاتھوں بچتے رہے ہو اور تقدیر کا فیصلہ بہرحال میں نہیں بدل سکتی، مجبوری ہے، ورنہ حقیقتاً میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تمہیں ہلاک کروں۔ بوبی نے کرسی سے اٹھ کر ملحقہ بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ظاہر ہے اب اتنی جلدی نیند کہاں آ سکتی تھی۔ پھر اسی عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بوبی نے بے اختیار ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اس نے وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بوبی نے تیز لہجے میں کہا۔ لوتھر بول رہا ہوں مس، دوسری طرف سے لوتھر کی آواز سنائی دی۔ اب کیا ہے؟ بوبی نے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، کیونکہ بہرحال اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس قدر جلد عمران اور اس کے ساتھی کنساٹا سے یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کنساٹا کی ہوٹل ماروکی کا مینیجر رالف آپ سے فوری بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے لوتھر نے کہا تو بوبی بے احتیاط چونک پڑی۔ رالف؟ کیوں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال بات کراؤ، کوئی بزنس کا معاملہ ہوگا، بوبی نے ہون بیچتے ہوئے کہا، کیونکہ ماروکی ہوٹل اس کا ملکیتی ہوٹل تھا اور رالف اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ ہیلو مس بوبی، میں رالف بول رہا ہوں ہوٹل ماروکی سے۔ چند لمحوں بعد رالف کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے جہاں؟ مس بوبی کی انتہائی حیرت انگیز خبر ہے میرے پاس، آپ کی لیبارٹری اور اس کے انچارج ڈاکٹر سائمن کو جانتی ہیں؟ رالف نے کہا تو بوبی اس طرح اچھلی جیسے بیڈ کے گدے کے نیچے موجود سپرنگ اچانک کھل گئے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو ان کے متعلق؟ بوبی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مس ہوٹل کا کمرہ نمبر 8 تیسری منزل ایک آدمی ولیم کے نام سے بک ہوا، اس کے ساتھ 4 دوسرے کمرے بھی بک ہوئے۔ میں اپنے دفتر میں موجود تھا کہ ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے اپنا نام ڈاکٹر سائمن بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بتاؤں کہ کمرہ نمبر 8 تیسری منزل کس کے نام بک ہے، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ سٹی چیف ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سٹی چیف یعنی میئر تو اینٹونی صاحب ہے، لیکن چونکہ وہ انتہائی تحکمانہ لہجے میں بات کر رہے تھے، اس لیے میں نے معلومات حاصل کر کے انہیں بتا دیا کہ کمرہ نمبر 8 ولیم کے نام بک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا فون اسی کمرے سے ملوا دوں۔ میں اس بات پر بے حد حیران ہوا کہ مینیجر کو ایسی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے انہیں ہوٹل ایکسچینج کا نمبر دے کر کہہ دیا کہ وہ آپریٹر سے کہیں تو وہ اس کمرے سے کال ملوا دے گی، لیکن میرے ذہن میں ان ڈاکٹر سائمن کی طرف سے تجسس نمودار ہو گیا، چنانچہ میں نے چینج آپریٹر سے کہا کہ وہ ڈاکٹر سائمن اور ولیم کے درمیان ہونے والی بات چیت میرے فون سے بھی کنیکٹ کر دے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ کال ٹیپ ہو گئی۔ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کا بھی ذکر تھا، اس لیے میں آپ سے فوری بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کال سے ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ ایرک فیلڈ میں ہیں، اس لیے میں نے شیرف لوتھر کو فون کیا اور آپ سے بات کرنے کے لیے کہا۔ رالف نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، میرا ذکر اور ولیم اور ڈاکٹر سائمن کے درمیان ہو رہا تھا، کیا مطلب؟ بوبی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ تو کسی ولیم کو نہ جانتی تھی۔ اس کال سے یہ بھی علم ہوا کہ ڈاکٹر سائمن سے پہلے آپ کی اور اس ولیم کے درمیان بھی فون پر بات ہوتی رہی ہے۔ دوسری طرف سے رالف نے کہا تو وہ بھی بے احتیاط اچھل پڑا، وہ تو یہ ولیم علی عمران ہے، اس سے ڈاکٹر سائمن نے بات کی ہے۔ بوبی کے لہجے میں شدید ترین حیرت ہے۔ یس مس، عمران کا نام لیا گیا تھا۔ جلدی سنواؤ وہ ٹیپ، جلدی، بوبی نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ یس مس بوبی، دوسری طرف سے رالف نے جواب دیا۔ پھر چند لمحوں بعد ٹیپ آن ہو گئی۔ میں ڈاکٹر سائمن ہوں، میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، تم ٹریس کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اس وقت میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اسکرین پر خود دیکھ بھی رہا ہوں، اور تمہاری ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی سی جو گفتگو ہوئی وہ بھی میں نے پوری سنی ہے۔ ڈاکٹر سائمن بڑے فخریہ لہجے میں بول رہا تھا اور بوبی نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ تو پھر سنو عمران، تم نے کہا کہ تمہیں میرے متعلق سب کچھ معلوم ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ بوبی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ڈاکٹر سائمن بڑے غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی بات آگے بڑھ رہی تھی، بوبی کے چہرے پر غصے کے تاثرات ویسے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس کے بھینچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بھینچ گئے۔ گفتگو جاری تھی اور بوبی یہ بیٹھی ساری باتیں سنتی رہی۔ طویل گفتگو جب ختم ہوئی تو بوبی نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا۔ آپ نے ٹیپ سن لی مس؟ ہاں، اور سنو رالف، تم نے واقعی ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس لیے آج سے تمہاری تنخواہ ڈبل ہوگی، یہ میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ بوبی نے کہا، تھینک یو مس، میں آپ کا خادم ہوں۔ اس ولیم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارے نہیں، تم نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ تم نے اس ولیم اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینی کہ تم نے کال سنی ہے یا ٹیپ کی ہے، اور اس فون ایکسچینج آپریٹر کو بھی فوراً ہوٹل سے گھر بھجوا دو۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں اور میرا فائدہ اسی میں ہے کہ انہیں یکسر اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ بوبی نے تیز لہجے میں کہا، یس مس، رالف نے جواب دیا، اور بوبی نے ریسیور رکھ دیا۔ تو ڈاکٹر سائمن اب انتقام کے جوش میں اس قدر احمق بن چکا ہے۔ نانسنس، اگر رالف یہ کال ٹیپ نہ کرتا اور مجھے اطلاع نہ کرتا تو واقعی عمران کی بات سچ ثابت ہو جاتی۔ 8 گھنٹوں کے اندر اندر وہ باقی شاہی سائنسدان کو بھی نکال کر لے جاتا اور لیبارٹری بھی تباہ ہو جاتی، اور میں جہاں بیٹھی مکھیاں ہی مارتی رہ جاتی۔ گڈ گاڈ، واقعی قسمت مجھ پر مہربان ہے، نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر بیڈ سے اتر کر وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس موجود تھا۔ بیلٹ کے ساتھ دونوں اطراف میں سیاہ رنگ کے ہولسٹر موجود تھے، جن میں سے ایک میں مشین پسٹل اور دوسرے میں سے گیس پسٹل کے دستے نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، پھر کمرے سے باہر آ کر وہ راہداری میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔
اب وہ لوتھر کو بلا کر نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کو پوری طرح گھیرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ اب ڈاکٹر سائمن کو بھی ایسا سبق سکھانا چاہتی تھی کہ وہ باقی ساری عمر بلبلانے میں ہی گزار دے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے چیف جیکسن کو اس ساری سازش کی اطلاع کر دے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیکسن نے فوراً ہی ڈاکٹر سائمن کو کال کر کے باہر جانے سے منع کر دینا ہے، اور پھر ڈاکٹر سائمن ہو سکتا ہے ساری بات سے ہی مکر جائے۔ چونکہ وہ انتہائی قابل سائنسدان تھا اس لیے وہ بچ سکتا تھا، لیکن جب وہ رنگوں ہاتھوں پکڑا جائے گا تو پھر وہ ہولناک سزا سے کسی صورت بھی نہ بچ سکے گا۔ دفتر میں پہنچ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور آفس انچارج کو لوتھر کو بلوا کر فوراً اس کے پاس بھیجوانے کا کہہ کر وہ میز سے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اب کوئی ایسی پلاننگ سوچنا چاہتی تھی جس سے سارے معاملات بالکل اس کی مرضی کے عین مطابق تکمیل پا سکیں۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں مصروف تھی کہ دفتر کا دروازہ کھلا اور لوتھر اندر داخل ہوا۔ آپ تو سو رہی تھی مس، پھر یہ لباس اور دفتر میں آپ کی آمد خیریت ہے؟ بیٹھو لوتھر، ایک اہم ترین بات سامنے آئی ہے۔ کون سی بات مس؟ لوتھر نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بوبی نے رالف کی کال اور پھر ٹیپ کی ساری تفصیلات دہرا دی۔ او مس، یہ تو غداری ہے۔ ڈاکٹر سائمن اس طرح غداری بھی کر سکتا ہے، میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ لوتھر نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ انتقام کے جوش میں اندھا ہو رہا ہے، لیکن جو تفصیلات آپ نے بتائی ہیں اس میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ڈاکٹر سائمن عمران اور اس کے ساتھیوں کو لیبارٹری کے اندر کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ وہ ڈاکٹر عالم رضا کو باہر بھی تو بھجوا سکتا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی دراصل گیم کھیل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لیبارٹری کے اندر لے جا کر انہیں ہلاک کر دے گا، لوتھر نے کہا تو وہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ ہاں تم نے درست سمجھا، وہ بھی یہی چاہتا ہے، میں اس کی ساری پلاننگ سمجھ گئی ہوں۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لیبارٹری کے اندر لے جا کر ہلاک کرے گا، پھر سیکشن ہیڈ کوارٹر کو یہ اطلاع دے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی پراسرار طور پر اندر داخل ہوئے اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس طرح وہ مجھے نااہل اور غیر ذمہ دار ثابت کرانا چاہتا ہے تاکہ مین ہیڈ کوارٹر مجھے اس نااہلی کی سزا دے سکے۔ اس طرح اس کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی نااہلی کس طرح ثابت ہوگی؟ وہ سرنگ تو ایرک فیلڈ کے ایریا سے باہر ہے، لوتھر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ انہیں ہلاک کر کے ایرک فیلڈ والے قصبے کی طرف کسی بھی غار میں پھینکوا کر یہ ثابت کر دے گا کہ یہ لوگ ایرک فیلڈ کے قصبے میں داخل ہونے کے بعد لیبارٹری میں داخل ہونے جا رہے تھے کہ اس نے انہیں ہلاک کر دیا، جس طرح وہ انہیں پہلے بے ہوش کر چکا ہے۔ بوبی نے جواب دیا، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، تو آپ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو وہ ٹیپ سنوا دیں، اس طرح آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن اس طرح خطرناک ایجنٹ تو بہرحال ختم ہی ہو جائیں گے، لوتھر نے کہا تو بوبی بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ تم بھی ڈاکٹر سائمن کی طرح احمق ہی ثابت ہو رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران جیسا ایجنٹ جو اب تک بلیک تھنڈر کے کئی سپر ایجنٹوں کو ناکام کر چکا ہے، اس احمق ڈاکٹر سائمن کے جال میں پھنس جائے گا؟ میں نے تمہیں تفصیل بتائی اور جس طرح تم اتنی معمولی سی بات سمجھ گئے ہو کہ ڈاکٹر سائمن لیبارٹری میں لے جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہے، کیا عمران یہ بات نہیں سمجھ سکا ہوگا؟ گو اس نے ڈاکٹر سائمن کے سامنے یہی اصرار کیا کہ وہ اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا صرف ڈاکٹر سائمن کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ اس کا مشن صرف باقی شاہی سائنسدان کو ساتھ لے جانا نہیں، وہ لامحالہ اس لیبارٹری کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے تاکہ دوبارہ اس باقی شاہی سائنسدان کو نہ اغوا کرایا جا سکے، ورنہ بلیک تھنڈر کے لیے یہ مشکل بات نہیں کہ وہ اس باقی شاہی سائنسدان کو دوبارہ اغوا کرا لے، لیکن جب لیبارٹری تباہ ہو جائے گی تو پھر ساری بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ بوبی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ٹیپ کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں ڈاکٹر سائمن کی گٹھ جوڑ کی فلم بھی تیار کر لوں اور انہیں اس وقت گرفتار کر لیا جائے جب ڈاکٹر سائمن کھنڈرات میں پہنچے۔ میں عمران کا لیبارٹری کے اندر داخل ہونے کا رسک نہیں لے سکتی، بوبی نے کہا۔ ان پاکستانی ایجنٹوں کی گرفتاری کیوں مس؟ انہیں گولیوں سے کیوں نہ اڑا دیا جائے؟ نہیں، یہ لوگ زیادہ انتہائی تیز فعال اور تجربہ کار لوگ ہیں، پہلی گولی چلتے ہی یہ صورتحال کو نہ صرف سمجھ جائیں گے بلکہ یہ فوری عمل کے تحت سچویشن کو بدل بھی سکتے ہیں، اگر بدل نہ بھی سکے تو یہ لامحالہ فرار ہو جائیں گے۔ باقی رہی ان کی موت تو ان کی بے ہوشی کے بعد انہیں تو ایک بچہ بھی مار سکتا ہے، بوبی نے کہا۔ ٹھیک ہے مس، لیکن کس طرح؟ کیا ہم وہاں کھنڈرات میں جا کر چھپ جائیں گے؟ لوتھر نے کہا، نہیں، میں اس کے لیے نئی اور فول پروف پلاننگ کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عمران بےحد کایا اور ہزار آنکھیں رکھنے والا آدمی ہے، وہ لامحالہ کھنڈرات میں داخل ہونے سے پہلے اس کی چیکنگ کرے گا اور اسے ذرا سا بھی اگر شک پڑ گیا تو پھر وہ غائب ہو جائے گا، اس لیے ہم وہاں کچھ بھی نہیں کریں گے بلکہ ہم پہاڑیوں کے شمال میں واقع چیکنگ ٹاور نمبر 40 پر موجود رہیں گے۔ وہاں سے کھنڈرات کا درمیانی فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے اور اس قدر فاصلہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس ٹاور کی طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، لیکن ہمارے پاس وائڈ رینج X1 مشین موجود ہے، اس کی مدد سے ہم وہیں اس ٹاور پر بیٹھے بیٹھے کھنڈرات کو بغیر کسی روشنی کے چیک بھی کرتے رہیں گے اور اس مشین سے ہم وہاں انتہائی زود اثر زوم گیس بھی فائر کر سکتے ہیں۔
بس ان کے لیے ان کھنڈرات میں گیس سپلائر رکھنا ہوگا، اور سپلائر زیادہ بڑا نہیں، اسے وہاں انتہائی آسانی سے کسی بھی بڑے سوراخ میں اس طرح چھپایا جا سکتا ہے کہ اس کا رخ چیکنگ ٹاور پر رکھی ہوئی مشین کی طرف ہو۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا، اور ہم یہاں بیٹھے اطمینان سے صرف ایک بٹن دبا کر وہاں جس وقت چاہیں گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر سکیں گے۔ ہمیں خاص طور پر اس بات کا فائدہ حاصل رہے گا کہ نہ ہی عمران کو اور نہ ہی ڈاکٹر سائمن کو اس بارے میں علم ہے کہ ہم اس کی اس کارروائی کے بارے میں باخبر ہو چکے ہیں، بوبی نے کہا۔ یس مس، آپ نے واقعی ان حالات میں فول پروف پلاننگ کی ہے، لوتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ X12 مشین کو اس چیک پوسٹ کے اوپر پہنچانے کے انتظامات کراؤ، وہاں ہمارے بیٹھنے کے بھی انتظامات کراؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ قصبے میں موجود افراد میں کسی کو بھی اس ساری کارروائی کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح فراس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پہلے مدد کی تھی، اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی اور آدمی بھی موجود ہو، اس کا مخبر ہو اور گیس سپلائر مجھے لادوں میں جا کر کھنڈرات میں سے نصب کراؤں گی، بوبی نے کہا، اور لوتھر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام کام انتہائی رازداری سے ہونے چاہیے اور جلدی بھی، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، بوبی نے کہا، اور لوتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر تھوڑی تیزی سے مڑ کر دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیپ سست روی سے ایرک پہاڑی کے عقبی سمت میں واقع کھنڈرات کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے نقشہ دیکھنے کے بعد ایک متروک راستہ اس مقصد کے لیے منتخب کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایرک فیلڈ میں موجود بوبی کو جیپ کی اس طرف جانے کی اطلاع مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جیپ تیز رفتاری کی بجائے سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیپ اس وقت کسی باقاعدہ راستے کی بجائے ایک خشک اور ناہموار کھیت میں سے گزر رہی تھی، اس لیے جیپ اس بری طرح اچھل رہی تھی کہ جیسے سڑک کی بجائے وہ کھلنے اور بند ہونے والی سپرنگوں پر چل رہی ہو۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے؟ اچھا خاصا راستہ موجود تھا، عقبی سیٹ پر بیٹھے اور مسلسل اچھلتے ہوئے تنویر نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زندگی کا راستہ اسی طرح کا ہوتا ہے، زندگی کی گاڑی بھی اس انداز میں اس راستے پر چلتی ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو بہرحال ہوتا ہے، یہاں تو سر راستہ ہی موجود نہیں، تنویر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کھیت کے اندر راستہ کہاں سے آ جائے گا، لیکن گھبراؤ نہیں، ابھی ہم راستے تک پہنچ جائیں گے، وہاں قدرے آسانی رہے گی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس راستے سے آہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا، تاکہ بوبی تک ہماری واپسی کی اطلاع نہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے اسے مختلف پوائنٹ پر مخبر بٹھا رکھے ہوں، عمران نے جواب دیا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ کا پلان کیا ہے؟ ڈاکٹر سائمن تو بہرحال ہمیں اندر اس لیے لے جانا چاہتا ہے کہ ہمیں ہلاک یا بے ہوش کر سکے گو، آپ نے اسے ساتھ رکھنے کی شرط لگا دی، لیکن وہ بلیک تھنڈر کی لیبارٹری ہے، وہاں نہ جانے کس قسم کے آلات موجود ہوں۔ اس بار صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات سب کو بتانی تھی کہ قدرت نے ہمیں مشن مکمل کرنے کا یہ سنہری موقع عطا کیا، ورنہ حقیقتاً مجھے اس مشن کو مکمل کرنے کا کوئی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہ موقع مل گیا ہے۔ ڈاکٹر سائمن کا پلان بھی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہمیں لیبارٹری کے اندر لے جا کر ہلاک کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس طرح وہ بوبی کو نااہل ثابت کر کے اسے سزا دلوا کر اپنا انتقام پورا کر سکے۔ لیکن ہم نے اس کے مقابل 2 کام کرنے ہیں، ڈاکٹر سائمن کا پلان بھی ناکام کرنا ہے، لیبارٹری کے اندر سے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عالم رضا کو بھی باہر نکالنا ہے، اور لیبارٹری کو اس وقت تباہ کرنا ہے جب ہم ڈاکٹر عالم رضا سمیت کسی ایسی محفوظ جگہ تک پہنچ جائیں جہاں بلیک تھنڈر کے ہاتھ دوبارہ نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک پلاننگ ہے، لیکن یہ پلاننگ اس وقت کام کر سکتی ہے جبکہ ڈاکٹر سائمن ہم میں سے کسی کی قد و قامت کا ہو۔ لیبارٹری کے اندر جو کچھ بھی ہوگا بہرحال ڈاکٹر سائمن کے حکم سے ہی ہوگا۔ اگر ڈاکٹر سائمن کی جگہ ہمارا کوئی آدمی لے لے اور ڈاکٹر سائمن سے باہر یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس نے ہمارے اندر ہمارے لیے کیا جال پھیلا رکھا ہے، اس طرح ہم اپنا مشن آسانی سے مکمل کر لیں گے، لیکن اگر وہ ہم میں سے کسی کے قد و قامت کا نہ ہوا تو پھر اس سے صرف باہر پوچھ گچھ ہوگی اور وہ جو کچھ بتائے گا اس کے مطابق آگے پلاننگ ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ نے سارے پلان میں بوبی کو یکسر نظر انداز کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچانک صفدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شیل نے کہا، بوبی کو نظر انداز کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ بوبی کو اس کارروائی کا سرے سے علم ہی نہیں ہوگا، اور اسے اس کارروائی سے لا علم رکھنے کے لیے تو ہم اس ناقابل برداشت راستے سے گزر کر جا رہے ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو کوئی بھی امکان بہرحال نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیپٹن شیل نے کہا، لیکن تمہارے ذہن میں آخر بوبی کے حوالے سے کیا بات آئی ہے؟ تم تفصیل سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات سے کوئی نئی بات سامنے آ جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بوبی کنساٹا میں مستقل طور پر رہتے ہیں، وہاں خاصی بااثر ہے، اس کا وہاں گروپ بھی ہے جو خاصا فعال، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے وہ خاصی امیر عورت ہے۔ ایسی عورتیں عام کوٹھیاں یا کمرشل ادارے نہیں خریدا کرتی، بلکہ ان کی ملکیت میں ہوٹل، کلب، باریں اور جوئے خانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس ہوٹل میں ہم رہ رہے ہیں وہ بوبی کی ملکیت ہو، اور ڈاکٹر سائمن نے ہوٹل کے ایکسچینج کے ذریعے کال کی ہے، اس کال میں بوبی کا نام بھی آیا ہے،
اس لیے فون آپریٹر یہ نام سن کر چونک بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کے مخبر موجود ہوں. وہ پہلے بھی ہماری نگرانی کرتے رہے ہیں. ارے واقعی کیپٹن شیل، تم نے واقعی درست بات کی ہے. ان حالات میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فون آپریٹر نے ہماری کال ٹیپ کر لی ہو اور بوبی کا نام درمیان میں آ جانے کی وجہ سے یہ ٹیپ ہی بوبی تک پہنچ چکی ہو یا اسے سنا دی گئی ہو. کاش مجھے وہاں اس بات کا خیال آ جاتا تو میں اس بات کی باقاعدہ چیکنگ کر کے وہاں سے روانہ ہوتا، یا تم ہی وہاں اشارہ کر دیتے. بہرحال تمہارا بےحد شکریہ کہ تم نے اس امکان کی طرف مجھے متوجہ کر دیا ہے، عمران نے کہا. وہاں چلتا وقت تو مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ آپ کا پلان کیا ہے. اب آپ نے پلان بتایا تو میرے ذہن میں یہ ساری باتیں آئی ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے ویسا ہی ہو. میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس امکان کو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا. بالکل رکھنا چاہیے، اور اب ایسا ہے کہ ہم راہ راست کھنڈرات تک نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کھنڈرات سے کافی پہلے رک جائیں گے. اس کے بعد صفدر اور کیپٹن شیل دونوں وہاں جائیں گے، جبکہ میں باقی ساتھیوں کے ساتھ وہیں جیپ میں ہی رکوں گا اور ٹرانسمیٹر پر ڈاکٹر سائمن کو کال کروں گا. جیسے ہی ڈاکٹر سائمن باہر آئے گا، آپ دونوں اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جس جگہ ہم رکیں گے. اس طرح اگر بوبی کی اطلاع مل چکی ہوگی اور اس نے ہمارے خلاف کوئی پلاننگ کی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. عمران نے کہا. میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ہم تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچانک خاموش بیٹھی جولیا نے کہا. کون سی ترمیم؟ عمران نے چونک کر کہا. کیپٹن شیل اور صفدر وہاں جائیں، میں اور تنویر ان کی نگرانی کریں گے، جبکہ ہاور اور ہم سب کی نگرانی کریں جب تم جیپ میں رہو، تاکہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی کارروائی ہو تو نگرانی کرنے والا بر وقت اقدام کر سکے. جولیا نے کہا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر تجویز ہے. عمران نے فوراً ہی جولیا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور اندھیرے کے باوجود جولیا کے چہرے پر ابھر آنے والی مسکراہٹ کسی سے چھپی نہ رہ سکی. جیپ اب قدرے ہموار راستے پر چل رہی تھی، اس لیے انہیں باوجود پہلے کی نسبت زیادہ رفتار ہونے کے باوجود اس طرح اچھلنا نہ پڑ رہا تھا جیسے وہ پہلے اچھل رہے تھے. تقریباً 2 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے. کھنڈرات تک پہنچنے کے لیے ابھی تقریباً 1 گھنٹے کا سفر انہیں مزید کرنا تھا. جیپ کی لائٹیں عمران نے بجھا دی اور جیپ کی رفتار بھی قدرے آہستہ کر دی، اور ان سب کے اعصاب تن سے گئے کیونکہ اتنی بات وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ وہ اس کٹھن مشن کے تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد عمران نے جیپ ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ میں روک دی. اس کے ساتھ اس نے اندرونی بتی جلا دی. چٹان کی اوٹ کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ جیپ کی اندرونی روشنی دور سے کسی کو نظر نہ آئے گی. اس نے جیب سے نقشہ نکالا، اسے کھول کر وہ اس جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں اس وقت وہ موجود تھے. اس کے ذہن میں اس بارے میں واضح اشارے موجود تھے، اس لیے جلد ہی وہ تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کر وہاں نشان لگایا. کھنڈرات والے علاقے پر پہلے سے ہی نشان موجود تھا. یہ دیکھو، اب ہم لوگوں نے جہاں پہنچنا ہے راستہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو. ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، صفدر نے کہا، اور باقی ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کر دی. اوکے، پھر روانہ ہو جاؤ. میں 15 منٹ بعد ڈاکٹر سائمن کو کال کروں گا. باقی کارروائی اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے کہا، عمران نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے جیپ سے نیچے اتر گئے. انہوں نے مخصوص اسلحہ جیپ کی اگوی سیٹ کے نیچے پیچھے رکھے ہوئے تھیلے میں سے نکالا. پھر سب سے پہلے صفدر اور کیپٹن شیل آگے بڑھ گئے. کچھ وقفہ دے کر جولیا اور تنویر ان دونوں کے پیچھے چل پڑے. کچھ دیر بعد ہاور بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا عمران کی نظروں سے غائب ہو گیا. تو عمران جیپ سے نیچے اترا. اس نے اگوی سیٹ کے پیچھے رکھے ہوئے بڑے سے تھیلے میں سے ٹرانسمیٹر باہر نکالا، پھر اس کی فریکوینسی سیٹ کی. ابھی وہ اسے ایڈجسٹ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگی تو وہ چونک پڑا. ہیلو ہیلو صفدر کالنگ اوور. گھڑی میں سے صفدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی. یس عمران اٹینڈنگ یو. کیا بات ہے اوور؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. عمران صاحب، کھنڈرات میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے. اوور. کیسی گڑبڑ؟ میں نے براہ راست کھنڈرات میں جانے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں کسی پہاڑی کی اونچی چٹان پر چڑھ کر نائٹ ٹیلیسکوپ سے جائزہ لے لوں. چنانچہ میں کافی بلندی پر جا کر جب نائٹ ٹیلیسکوپ سے کھنڈرات کا جائزہ لیا تو کھنڈرات کے اس حصے میں جو کہ پہاڑی چٹانوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کھنڈرات کی ایک دیوار پر میں نے ہلکی دودھیا سے رنگ کا دھواں سا ایک جگہ لہراتا ہوا دیکھا. میں نے اس پر کافی غور کیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے اس دیوار سے دھواں سا نکل رہا ہے یا پھر وہاں کسی دھویں والی چیز کا عکس پڑ رہا ہے، لیکن اس اندھیرے میں عکس پڑنے کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو کال کر کے پوچھ لوں. اوور. میں فوراً آ رہا ہوں، تم لوگ وہیں رکو. اوور ہے ڈال. عمران نے کہا. اسے جیپ کی اندرونی لائٹ بجھائی، تیزی سے اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر اس کے ساتھی گئے تھے. کچھ فاصلے پر اسے ہاور مل گیا. کیا بات ہے عمران صاحب، آپ آگے جانے والے رک کیوں گئے ہیں؟ یقیناً ڈاکٹر سائمن نے وہاں پہلے سے کوئی گڑبڑ کر رکھی ہوگی. ہاور نے کہا. ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے تو کام کرنا ہے. تم واپس جیپ میں جاؤ، اس میں انتہائی قیمتی سامان موجود ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا. کچھ فاصلے پر تنویر اور جولیا موجود تھے. اب انہیں بھی عمران نے صفدر کی کال کے متعلق بتایا، پھر آگے بڑھ گیا. کیپٹن شیل کے پاس پہنچ کر اس کے اشارے پر عمران پہاڑی چٹانوں پر چڑھتا ہوا اوپر موجود صفدر کی طرف بڑھتا چلا گیا. صفدر واقعی کافی بلندی پر موجود تھا.
ابھی تک موجود ہے وہ دھواں؟ جی ہاں، دیکھیے۔ اس کے بعد عمران نے نائٹ ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگا لیا۔ صفدر اسے اشارے سے سمت بتاتا رہا۔ ہاں ہاں، مجھے اب نظر آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نائٹ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے ہٹا کر گلے میں لٹکا لی۔ کچھ معلوم ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہم تمہاری اس پیش بندی کی وجہ سے بال بال بچے ہیں صفدر، اور کیپٹن شیل کا حادثہ بھی 100% درست ثابت ہوا۔ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ یہ انتہائی جدید ترین زوم گیس سپلائر کا عکس ہے۔ زوم گیس انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس ہے اور تیزی سے اپنی رینج میں پھیل کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گیس ایک چھوٹی سی آلے کے اندر ایک مخصوص سائنسی مایع کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ اس مایع کے اوپر اور اس سپلائر کے بیرونی حصے پر ایک مخصوص ساخت کا شیشہ لگا ہوتا ہے جو بالکل سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے وہ قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سائنسی مایع اس وقت گیس کی شکل اختیار کرتا ہے جب اس پر اسٹام AR شعاعیں ڈالی جاتی ہیں۔ انفرا ریڈ شعاؤں کی طرح یہ بھی سائنسی طور پر تیار کی جاتے ہیں۔ یہ شعاعیں بھی انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی، ان کی رینج بھی بہت وسیع ہے۔ اس علاقے میں زوم گیس سپلائر کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ آلہ بھی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر موجود شیشہ بھی سیاہ ہوتا ہے، اس لیے یہ قریب سے دیکھنے سے اندھیرے میں کم ہی نظر آتا ہے۔ اس کا رخ مشین کی طرف کر دیا جاتا ہے، پھر جب اس گیس کو اوپن کرنا ہو تو مشین کا بٹن آن کر دیا جاتا ہے، تو نظر نہ آنے والی اسٹام AR شعاعیں فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ سپلائر انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جیسے یہ شعاعیں جمع ہو کر اس آلے کے شیشے پر پڑتی ہے، شیشہ ان شعاؤں کی وجہ سے گیس بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شعاعیں مائع سے ٹکراتی ہیں اور زوم گیس فضا میں پھیل جاتی ہے۔ اس سسٹم کے تحت مشین کی اسکرین پر سارے علاقے کا منظر نظر آتا رہتا ہے۔ اس مایع کا عکس ٹیلی ویو ریز کی وجہ سے کسی بھی دودھیا پتھر یا جگہ پر دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ عکس کس چیز کا ہے۔ کھنڈر کی اس دیوار میں یقیناً کوئی پرانا دودھیا پتھر موجود ہے۔ زوم گیس سپلائر اس کھنڈر میں چھپایا گیا ہے۔ اس کی مشین کی سمت بھی انہیں چیک کر لی، وہ پہاڑیوں کے شمال میں ہے۔ یقیناً وہاں کسی چیکنگ ٹاور پر اسے رکھا گیا ہے۔ وہاں سے ٹیلی ویو ریز یہاں پہنچ رہی ہیں، اس طرح سارے کھنڈرات کو وہ وہیں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جیسے ہی ہم ان کھنڈرات میں پہنچیں گے، وہ ایک بٹن دبا کر اسٹام AR شعاعیں اوپن کریں گے اور پلک جھپکنے میں گیس کھنڈرات میں پھیل جائے گی اور ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ سارا سیٹ اپ صرف اس لیے سامنے آیا کہ تم نے احتیاطاً وہاں جانے سے پہلے یہاں سے چیکنگ کرنے کا سوچا، پھر اس عکس کو بھی چیک کر لیا اور کیپٹن شیل کا حادثہ اس لیے درست ثابت ہوا کہ لامحالہ یہ بوبی کا کام ہے۔ بوبی کو کسی نہ کسی طرح ہمارے یہاں آنے، ڈاکٹر سائمن کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ اس نے ہمیں اور ڈاکٹر سائمن کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے یہ سیٹ اپ کیا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ اس قدر جدید ایجاد کے بارے میں آپ اتنی تفصیل سے جانتے ہیں اور آپ نے اسے پہچان بھی لیا۔ ایجادات مکمل ہونے سے پہلے ان کے آئیڈیا بنائے جاتے ہیں۔ یہ آئیڈیا سائنس کانفرنسوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، سائنس میگزینوں میں انہیں شائع کیا جاتا ہے۔ جو آدمی ساتھ ساتھ مطالعے کا عادی ہو تو اسے ایسی ایجادات کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا ہے، باقی اندازہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر سائمن تو ہمارے انتظار میں ہوگا، اور اگر اس کے نوٹس میں یہ بات آ گئی کہ بوبی کو اس ساری کارروائی کا علم ہو چکا ہے تو وہ باہر ہی نہیں نکلے گا اور سارا مشن ہی ختم ہو کر رہ جائے گا، صفدر نے کہا۔ یہ سسٹم جب تک سامنے نہ آیا تھا اس وقت تک ہمارے لیے خطرناک تھا، لیکن اب یہ ایسا نہیں۔ لامحالہ زوم گیس اس وقت تک نہ پھیلائی جائے گی جب تک کہ ڈاکٹر سائمن باہر نہیں آئے گا، اس لیے ہم وہاں پہنچ کر بڑے اطمینان سے اسے تلاش کر کے اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیں گے۔ اس پتھر کی وجہ سے وہ شیشہ ریز ہو کر وصول نہ کر سکے گا، اور جب ریز ہی وصول نہ ہوگی تو گیس بھی اوپن نہ ہوگی۔ لیکن یہ پتھر اس وقت رکھا جائے گا جب ڈاکٹر سائمن باہر آئے گا، اس طرح بوبی کا منصوبہ یکلخت ختم ہو جائے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ اپنے آدمی سمیت جہاں پہنچے گی تو اس کے لیے اسے لامحالہ فرسٹ چیک پوسٹ پر جا کر اور گھوم کر یہاں آنا پڑے گا۔ اس میں 1.5 گھنٹہ اسے لگ جائے گا اور اس دوران ہم کارروائی مکمل کر کے نکل جائیں گے۔ بعد میں اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ارے ویری گڈ، واقعی یہ بہترین ڈیفنس ہے، لیکن یہ ساری تفصیل اب تو تم انہیں بتاؤ گے؟ میرا تو گلا ہی بول بول کر خشک ہو گیا۔ عمران نے جواب دیا اور وہ دونوں تیزی سے واپس نیچے اترنے لگے۔ آپ نے تو مہربانی کی ہے کہ مجھے ساری تفصیل بتا دی، میں مختصر طور پر بتا دوں گا، باقی تفصیلات بعد میں بھی بتائی جا سکتی ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے پہنچے اور پھر واپس جیپ کی طرف چل پڑے، کیونکہ اب جیپ کو دور روکنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ راستے میں صفدر نے مختصر طور پر ساری بات بتائی تو سب اس حیرت انگیز پلان کا سن کر حیران رہ گئے۔ اگر صفدر یہ دھواں نما عکس چیک نہ کرتا تو لامحالہ ہم مارے جاتے، جولی نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً ہی یہ گیس اوپن کر دیں، ہاور نے کہا۔ ہاں، ہمیں یہ امکان بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم یہیں سے ڈاکٹر سائمن کو کال کریں، اس طرح جیسے ہی وہ ہم وہاں پہنچیں گے ڈاکٹر سائمن بھی باہر آ جائے گا۔
اور اسی لمحے ہم اس پر چٹان رکھ دیں گے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ اس نے ڈاکٹر سائمن کو ہی پکڑنے کے لیے کیا ہے، ورنہ اگر اس کا مقصد صرف ہمیں ہلاک کرنا ہوتا تو وہ چند آدمی کھنڈرات میں چھپا دیتی اور ہمیں ایک لمحے میں گولیوں سے بھون ڈالا جاتا۔ عمران نے جواب دیا تو سب ساتھیوں نے بے احتیاط اس بات میں سر ہلا دیے۔ چند لمحہ بعد وہ جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا۔ سیٹ اپ وہی ڈاکٹر کا میک اپ کرنے کا ہوگا، صفدر نے کہا۔ نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ میک اپ کرنے میں کافی وقت لگے گا اور وہ بھی لامحالہ آندھی اور طوفان کی طرح یہاں پہنچے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں سے قریبی آدمی بھی چھپا رکھے ہوں۔ لوگ زیادہ جلدی یہاں پہنچ جائیں۔ اب آپ لوگ باہر رکیں گے، میں ڈاکٹر سائمن کو اندر لے جاؤں گا، پھر ڈاکٹر سائمن کی زندگی کی قیمت پر ڈاکٹر عالم رضا کو بھی باہر لے آؤں گا اور وہاں اندر 0xV لگا دوں گا۔ ڈاکٹر سائمن کو میں واپس بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا باہر ہی ہوگا۔ لیبارٹری کو تباہ کرنے کی دھمکی سے ہمارے خلاف کارروائی بھی نہ ہو سکے گی، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔